ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوستوں، واجب الرسول قابل احترام اسلامی روحانی ماحول ہے. کانفرنس کا عنوان ہے قرآن و سنت. قرآن اور سنت آپس میں لازم ملزوم. قرآن کی اطاعت بھی فرض ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی فرض ہے. آپ کی توجہ ہے ماشاءاللہ، بات سمجھ آ رہی ہے سمجھ. 27 فروری کا ٹائم تھا جو گزر چکا. وعدہ میرا پورا ہو چکا ہے کیونکہ 27 فروری کا وعدہ تھا اور وہ تاریخ گزر گئی. اب 28 فروری شروع ہو چکی ہے، لہذا اب نفلی عبادت ہے جتنا میرا جی چاہے. آپ مجھ پہ جبر نہیں کر سکتے، سختی نہیں کر سکتے، پابند نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے جو تاریخ لی تھی وہ گزر گئی. چند گزارشات نفلی طور پہ سمجھانے کی کوشش کرتا. قرآن اور سنت پر عمل ایسے کرنا ہے جیسے صحابہ کرام نے کیا. قرآن اور حدیث کا معنی، مفہوم، مراد وہی حق ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے. تمام باطل جتنے بھی فرق ہیں وہ اپنے مسلک کے دلائل کے طور پر قرآن ہی پیش کرتے اور ساتھ احادیث بھی پیش کرتے ہیں یا قرآن. لیکن ان کے دلائل کا معنی، مفہوم وہ نہیں ہوتا جو صحابہ کرام نے سمجھا. لہذا اپنے موقف پر
قرآن اور حدیث سے صرف دلیل ہی کافی نہیں، اس کا فہم معنی بھی وہی ہو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بیان کی۔ تین چیزیں یہ ضروری ہیں: قرآن، سنت اور فہم صحابہ۔ سارے فرق قرآن ہی پیش کرتے، حدیث ہی پیش کرتے، بلکہ حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ لوگ تمہارے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے تم سے جھگڑیں، فَخُذُوهُمْ بِالسُّنَنِ، ایسے لوگوں کو قرآن اگر پیش کریں تو انہوں پیغمبر کی سنت کے ذریعے ان کا منہ بند کرو۔ آسان لفظوں میں قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ پڑھی، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص نافرمانی کرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نافرمانی کرے حق واضح ہو جانے کے بعد، قرآن کی آیت حدیث رسول واضح ہو جانے کے بعد، مسئلہ علم میں آ جانے کے بعد پیغمبر کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام کے راہ کو چھوڑ کے کوئی اور نئی راہ نکالے، قرآن کا وہ معنی بیان کرے جو صحابہ نے نہیں کی، حدیث کا وہ معنی کرے جو صحابہ کرام نے نہیں کیے، تو اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو، اس کی رائے کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک قرآن و سنت کے ساتھ وہ صحابہ کرام کا فہم اور عمل پیش نہ کرے۔ ذرا غور فرمائی، بڑے آسان الفاظ کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ قرآن پاک سے کوئی آدمی آپ کے سامنے ایک نہیں 10 آیات پڑھے کہ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے۔ کتنی آیات پڑھے؟ 10۔ کس سے؟ قرآن سے۔ تو کیا 10 آیات سن کے آپ مان جائیں؟ وہ تو آیات پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کے سامنے پڑھیں گے قرآن کے ساتھ پیغمبر کی حدیث، اور قرآن پاک کا جو وہ معنی بیان کر رہا ہے وہ معنی لیں گے صحابہ کرام سے کہ کیا ان آیات کا یہ معنی جو تم کر رہے ہو یہ صحابہ نے کیا، ان حدیث کا جو معنی تم کر رہے ہو کیا اصحاب رسول نے کیا؟ ان کے دور میں تو مسیلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، انہوں نے ان کی پوری فوج سمیت، ان کی آل اولاد سمیت، ان کے ماننے والوں سمیت، ان کی بستیوں سمیت، ان کے درختوں سمیت، ان کے مال مویشی سمیت ان کو قتل کر دیا تھا۔ اگر قرآنی آیات سے یہ ثابت ہوتا کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، یا حدیث سے مسئلہ یہ ثابت ہوتا کہ پیغمبر کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، تو سب سے پہلے ان آیات و حدیث کا معنی کون سمجھتا؟ محمد مصطفیٰ کے صحابہ۔ قرآن پاک پیغمبر پہ نازل ہوا، حدیث پیغمبر کی ذات پہ، آپ کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی۔ اگر اس کا معنی وہ صحابہ کرام نے نہیں سمجھا تو گویا وہ اس معنی میں وہ آیات نازل نہیں ہوئی۔ ذرا آگے بڑھی، ایک بندہ آپ کے سامنے 12 ربیع الاول کے جشن میلاد پر قرآن سے دلائل پیش کر، حدیث سے دلائل پیش کر کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ جشن میلاد منانا چاہیے۔
پھر وہ حدیث پڑھے، کیا حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جشن میلاد منانا چاہیے؟ پھر آپ کیا پوچھیں گے کہ قرآن سے ثابت ہو گیا، حدیث سے ثابت ہو گیا؟ نہیں، آپ پوچھیں گے جن آیات کو آپ نے جشن پہ پیش کیا، جن احادیث کو آپ نے پیش کیا، کیا ساری آیات و حدیث صحابہ کرام کے سامنے تھی؟ جی سامنے تھی۔ انہوں نے جشن میلاد منایا تھا؟ انہوں نے نہیں منایا، تو ان آیات پر، ان حدیث پر انہوں نے عمل کیوں نہ کیا؟ ماننا پڑے گا کہ تمہارا معنی ٹھیک نہیں، محمد کے صحابہ کا معنی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گمراہی سے بچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ ذرا غور فرمائی، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن اور صرف احادیث، قرآن اور سنت، ساتھ فہم صحابہ کو ملائیے اور سمجھیے قرآن کو صحابہ کی عمل کی روشنی، احادیث کو صحابہ کرام کی عمل کی روشنی، کیونکہ قرآن پاک کے اندر ہی ہو میرے تو ہمارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بنے۔ 2 سال پہلے بھی یہ حدیث میں نے یہاں پڑھی تھی، یاد ہے مجھے، آپ کو بھی یاد ہے؟ چلو، میں پچھلے سال گیا وہ بکھر کے علاقے میں پنجاب، تو جو پچھلے سال آیت پڑھی تھی ان کے ہاں تقریر، دوسرے سال گیا تو وہی آیت پڑھی، تو وہ پیچھے جو سٹیج پر علماء کرام بیٹھے تھے نا، وہ آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، تو میرے کان میں بات پہنچ گئی۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے کہ یہی آیت آپ نے پچھلی سال پڑھی تھی۔ میں نے کہا جہاں ختم کی تھی وہیں سے شروع کرنے لگا ہو۔ تو پھر 10-15 منٹوں بعد میں پوچھتا تھا کوئی بات پچھلے سال کے ساتھ مل تو نہیں گئی؟ تو کہتے تھے نہیں ملی۔ پھر 15 منٹ کے بعد پوچھا، جب تیسری مرتبہ پوچھا، کہنے لگے نہیں ملی، چلتے جائیں آپ۔ تو پچھلے سال یہ حدیث 2 سال پہلے میں نے پڑھی تھی، تو اس حدیث کی روشنی میں 2 علامات کا ذکر ہوا تھا کہ اہل حق کی نشانیاں بیان کرتے کرتے 2 بیان ہوئی تھی۔ کل کتنی بیان کرنے یاد ہے آپ کو؟ 10، 2 ہو گئی تھی، تیسری شروع کرنے لگا ہو۔ اگلے سال انشاءاللہ پھر 4تھی شروع کریں انشاءاللہ۔ تنگ تو نہیں آپ بیٹھے؟ ہاتھ کھڑے کریں جو تنگ بیٹھے ہیں موش۔ اچھا چلو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ ساتھ فہم صحابہ ضروری۔ آپ نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے بن جائیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، 1 گروہ جنت میں جائے گا۔ وہ کون سا گروہ ہوگا؟ ما انا علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرے جانے کے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے۔ جب اختلافات دیکھو، انتشار دیکھو، اختلافات دیکھو، گروہ دیکھو، فرقے دیکھو، تو تم پر لازم علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی سنت کو لازمی پکڑنا۔ پھر پیغمبر نے فرمایا میرے جانے کے بعد یہ 2 شخصیات ابو بکر و عمر، ان کی اقتداء کرنا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ صحابہ کو جوڑ کے رکھا ہے کہ قرآن اور حدیث پر ویسے عمل کرنا جیسے محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے کیا۔ وہ نیکی ہو ہی نہیں سکتی جو مصطفیٰ کے صحابہ نے نہ کی۔ قرآن اور حدیث کا وہ معنی مفہوم ہو ہی نہیں سکتا جو صحابہ کرام نے سمجھا نہ ہو۔ آج کوئی کہیے کہ قرآن سے یہ مسئلہ ثابت ہے، صحابہ کو سمجھ نہیں ہے، یہ مسئلہ حدیث میں ہے لیکن صحابہ کو سمجھ نہیں ہے، تو وہ بندہ گمراہی پر ہے۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا تقدیر کچھ نہیں، تقدیر کے انکاری تھے۔ یہ کہ لکھا عثمانوں کا و سنہ کا عقیدہ ہے کہ تقدیر اللہ نے سب کچھ لکھ دیا، یہ کچھ نہیں۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے وہ لوگ کہنے لگے ہمارے ساتھ اس مسئلے پر گفتگو کر لیں، مناظرہ کر لیں، مباحثہ کر لیں، تقدیر کچھ نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ آپ دلیل کہاں سے دیں؟ جب آپ سے میرے مناظرہ ہوگا، گفتگو ہوگی، تو آپ دلیل کہاں سے دیں؟ تو کہنے لگے دلیل قرآن سے ہوگی، دلیل حدیث سے ہوگی۔
تو عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کو چپ کر جانا چاہیے تھا، خاموش ہو جانا چاہیے تھا، جب دلیل وہ قرآن سے دے رہے ہیں، حدیث سے دے رہے ہیں۔ تو سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جن قرآن پاک کی آیات جو آپ پڑھ کے تقدیر کے منکر ہو گئے، احادیث پڑھ کے جو ہمارے سامنے آج تم دلائل پیش کرو گے قرآن و حدیث سے، وہ قرآن و حدیث پڑھ کے تم تقدیر کے انکاری ہو گئے، اور صحابہ تقدیر کے قائل ہو گئے قرآن حدیث پڑھ کے، اور تم منکر ہو گئے تقدیر کے، تم گمراہی پر ہو، محمد کے صحابہ حق پر ہے۔ ہم ان کے ساتھ، ہم صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، ہم قرآن کا وہی معنی لیتے ہیں جو اصحاب رسول نے لیا، حدیث کا وہی معنی لیتے ہیں جو پیغمبر کے صحابہ نے لیا۔ گرامر سے تعاون ضرور لیتے ہیں، مدد ضرور دیتے ہیں، لیکن اصل گرامر نہیں ہے، نہ لغت اصل ہے، اصل قرآن کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی حدیث ہے، اور قرآن و سنت کے عمل سمجھنے کے لیے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے صحابہ کا عمل ہے۔ ذرا دیکھیے، ختم نبوت کی مثال میں دے رہا تھا، اب لفظ خاتم النبیین جو ہے قرآن میں، پورا عقیدہ ختم نبوت ایک جملے پر کھڑا ہے، وہ خاتم النبیین۔ قرآن پاک کے الفاظ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہم نے کیا۔ مرزائیوں نے کہا کہ نہیں، خاتم کا معنی آخری نہیں ہے، خاتم کا معنی لغت کے اندر انگوٹھی بھی ہے، مور بھی ہے، لہذا یہاں معنی خاتم کا آخری نہیں ہے، خاتم کا معنی افضل بھی ہے کہ آپ نبیوں میں افضل ہے، نبیوں پر مور لگانے والے ہیں۔ خاتم کا معنی افضل ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی ہے، خاتم کا معنی مور ہے، لہذا آخری نہیں ہے۔ ہم نے کہا یہ تمہارا معنی درست نہیں ہے، کیوں؟ لغت میں یہ سارے معنی موجود ہوں گے، اس کا معنی تو پیغمبر خود فرما گئے، انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں۔ یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ فرما لا نبی لا نبی بعدی، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ صدیق نے مسیلمہ قذاب کو قتل کروایا، اس کے خلاف جہاد کیا ہے، لہذا معنی وہی حق ہے جو حدیث بیان کرے، معنی وہی حق ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ بیان کرے۔ ایک بندہ کہنے لگا کہ قبر کو پختہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ توجہ ہے ماشاءاللہ، میں بڑے سکون سے لگا ہوں، کیونکہ نفلی عبادت آرام سے کرنی چاہیے، فرضی تو ختم ہو گئی نا، تو نفلی ہے تو پھر آپ سکون سے سنتے جائیں انشاءاللہ۔ میں نے بھی چونکہ جمعہ تک ادھر ہی رہنا ہے، تو اس لیے آپ بھی بیٹھے رہیں، میں بھی بیٹھا رہوں انشاءاللہ۔ توجہ اس کے ساتھ پیار سے محبت سے بات سنتے جائیں۔ بندہ کہنے لگا قبر کو پختہ کرنا جائز ہے، میں نے کہا کوئی دلیل کہتا ہے؟ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ میں نے کہا کہاں سے دلائل دو گے؟ کہتا ہے قرآن سے حدیث۔ کہ قرآن حدیث سے دلائل دو گے قبر کو پختہ کرنا ہے؟ کہتا ہے جی، میں نے صحابہ کرام نے پیغمبر کی قبر کو پختہ کیا تھا۔ کہتا ہے نہیں، تو میں نے کہا پھر وہ آیات وہ حدیث انہوں نے سمجھی تھی؟ کہتا ہے سمجھی تھی۔ تو میں نے کہا جب انہوں نے سمجھ لی تو انہوں نے عمل کیوں نہ کیا؟ کہتا ہے صحابہ کرام نے تو حضور کی قبر کو پختہ نہیں کیا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ وہ آیات و حدیث جو تم پیش کرتے ہو وہ ان کا معنی یہ نہیں ہے جو تم بیان کرتے ہو، معنی وہ حق ہے جو محمد مصطفیٰ کے صحابہ بیان کرتے ہیں۔ اگر ان آیات و حدیث سے جو تم آج پیش کر رہے ہو اگر ان سے یہ معنی ثابت ہوتا تو میرا ایمان، عقیدت، محبت، پیار یہ ہے کہ صحابہ کرام پیغمبر کی قبر کو سونے کا بنا دیتے۔ وہ تو محبت کرنے والے تھے، وہ تو پیار کرنے والے تھے۔ اور علامہ احسان علی رشید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک حدیث صحیح پیش کر دو کہ قبر کو پختہ کرنا جائز ہو، ہم تمہاری قبروں کو سونے کا بنا دے، لیکن ایسا نہیں ہے۔
یہ کہنے لگا قرآن سے حدیث ہے، آپ جب بندہ فوت ہوتا ہے جنازہ پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھتے۔ جنازے کے بعد آپ دفن کے بعد میت کو قبر پہ دعا کرتے ہیں؟ میں نے کہا کرتے۔ حدیث میں کہنے لگا جب گھر آ جائے تو بیٹھک میں بیٹھ کے پوری برادری اکٹھے بیٹھ کے جو دعا کرتی ہے اس کو آپ اپنے علاقے میں کیا کہتے ہیں؟ کی دسو جی کو میں سمجھاؤ بھی صحیح۔ اچھا ترڈے دی ابتدا، ہمارے علاقے میں ان کو ستھر کہتے ہیں، پھوڑی کہتے ہیں، اتنے ترڈا کہتے ہیں، ترڈا۔ چلو میں آہستہ آہستہ آتا رہوں گا تو انشاءاللہ یہ الفاظ کو یاد کر لیں۔ وہاں دعا کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، وہاں نہیں کرتے۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا وہاں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ کہتا میں ثابت کرتا ہوں، تیسرے دن میں ثابت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو آپ سمجھ لیں، پورا مسلک اہل حدیث کا محض نچوڑ یہی۔ کاش تم سمجھتے ہوتے، جانتے ہوتے، ہمارے قریب آتے، دیکھتے، ہمارے پیغام کو سنتے۔ وہ آیات، وہ حدیث جس سے بیٹھک اور مجلس میں بیٹھ کے وہ دعا رسمی جو کی جا رہی ہے، وہ قرآن آیات، وہ حدیث جو آج پیش کی جا رہی ہے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے تھی۔ انہوں نے یہ کام کیوں نہ کیا جو انہوں نے نہیں نہ کیا، مصطفیٰ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا؟ سمجھو کہ وہ مسئلہ قرآن میں، مصطفیٰ کی حدیث میں نہیں ہے، نیا معنی چڑھانے کی کوشش ہو رہی۔ ہمارے علاقے میں تو تیسرے دن جو وہ رسم پوری، اس کو کل کہتے ہیں، یہاں بھی کل نہیں ہے، قرآن خوانی کل۔ میں بڑے پیار سے ایک تقریر کی وہاں پہ ننکانہ صاحب، تو میں نے کہا میں جنازہ صدیق کا کس نے پڑھایا ہے میں بیان کرتا ہوں، جس شخصیت نے صدیق کا جنازہ پڑھایا ہے اس کا نام میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عمر کا جس نے جنازہ پڑھایا ہے اس کا نام میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان کا جس نے جنازہ پڑھایا ہے اس کا نام میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا علی کا شیر خدا محبوب خدا کا جنازہ جس نے پڑھایا اس کا نام میں پیش کرتا ہوں۔ سیدنا حسن ابن علی کا جنازہ جس نے پڑھایا اس کا نام میں پیش کرتا ہوں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ جس نے پڑھایا نام میں پیش کرتا ہوں۔ سیدہ قنات اماں جی عائشہ کا جس نے جنازہ پڑھایا اس کا نام میں پیش کرتا ہوں۔ آخر ان ساری شخصیات کے تیسرے دن کل 7واں 40واں بھی ہوا ہوگا، ان کے نام ذرا تم پیش کر دو۔ کل پڑھایا کس نے، 7واں کیا کس نے، 40واں کس نے پڑھایا تھا، دعا کس نے کروائی تھی، کہیں تو ذکر ہوگا۔ وہ بات اس طرح پھیلی نہ تو انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو خراب ہونے لگا۔ انہوں نے اپنا مولوی بلایا، تقریر کروائی، اس سے کہا آپ کو ہم 25,000 پہلے دیں گے، جو سامنے بنے گا وہ بھی آپ کا، بعد میں خدمت بھی کریں گے، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ صدیق عمر عثمان علی کا قول شریف کس نے پڑھایا۔ وہ آ گیا، اس نے تقریر شروع کی، پیسے پہلے لے لیے تھے، پتہ تھا، اس نے کہا سارے پیسے پہلے دے دو، بعد میں ہو سکتا ہے ثابت نہ بھی ہو سکے۔ اس نے تقریر شروع کی، 1.5 گھنٹہ تقریر کرتا رہا، اس طرف نہ آئے کہ قول کس نے پڑھا۔ بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت جی آپ کو پیسے دیے ہے، اسپیشل بلوایا ہے، آپ نے صرف نام پیش کرنا ہے صدیق عمر عثمان علی کا، جس شخصیت نے قول پڑھایا ہے نا اس کا نام۔ یہاں بڑی شخصیت فوت ہو تو پتہ ہوتا ہے فلاں نے جنازہ پڑھایا، فلاں نے کل خانی پہ دعا کروائی ہے، تو صدیق بڑا انسان ہے، عمر عثمان علی بڑی شخصیات ہیں، ان کے جنازے حدیث میں موجود ہیں، سیرت میں اور تاریخ میں موجود ہیں، جن جن شخصیات نے پڑھائے، آخر کل بھی پڑھایا ہوگا تو نام تو ہوگا۔ جواب سنی، کہتا ہے صدیق کا کل ہوا تو ہوگا، لیکن تاریخ نے اس کو محفوظ نہیں کیا، اور میرا یہ خیال ہے وہ بخشے ہوئے لوگ تھے، ان کو کل کی کیا ضرورت تھی، وہ تو بخشے ہوئے تھے۔ سیدنا عمر بھی بخشے ہوئے تھے، سیدنا عثمان بھی بخشے ہوئے تھے، سیدنا علی بھی بخشے ہوئے تھے۔ میں نے کہا چلو سیدنا حسن و حسین کا، کہتے ہیں وہ بھی بخشے ہوئے تھے۔ میں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا، کہنے لگے وہ بھی بخشے ہوئے۔ میں نے کہا چلو اصحاب کرام کے بعد تابعین میں سے کسی کا، کہتے ہیں وہ بخشے ہوئے تھے۔ میں نے کہا تبع تابعین کا، کہنے لگا وہ بھی پاک تھے، پاکیزہ لوگ تھے۔ میں نے کہا سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا،
کہتے ہیں وہ بھی نیک تھے. میں نے کہا امام شافعی رحمہ اللہ کا، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کا کل کسی نے کیا ہو؟ کہتے ہیں وہ بھی نیک تھے. میں نے کہا بدکار تم ہی رہ گئے ہو. یہ بدکاروں کے لیے ہے. اس کا مطلب ہے جو کام پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، وہ کام دین، بولو دین نہیں ہو سکتا. وہ مسئلہ قرآن میں ہے ہی نہیں، حدیث میں ہے ہی نہیں. قرآن پیش تب کرو، حدیث پیش ساتھ کرنے کے ساتھ ساتھ صحابہ کا عمل پیش کرو. ان آیات پر صحابہ نے عمل کیوں نہ کیا؟ احادیث رسول جن سے تم اپنے عقائد نظریات ثابت کرتے ہو، ان آیات و حدیث سے یہ معنی جو تم نے لیا اصحاب رسول نے کیوں نہیں لیا؟ جو ان کا راستہ چھوڑ دے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم، ایک گروہ جنت میں جائے گا. اس گروہ کی 2 علامات بیان ہوئی تھی گزشتہ سے پیوستہ سال کہ اس گروہ کا پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے عقیدے میں شرک نہیں ہو، اور دوسرا وصف نشانی یہ تھی کہ ان کے عمل میں بدعت نہیں ہو. یہ 2 علامات بیان ہوئی تھی. تیسری علامت سنیے کہ حق والا گروہ وہ ہوگا جس کی نماز ویسے ہو جیسے محمد مصطفیٰ کی تھی. نماز رسول، صلاۃ الرسول، نماز صحیح ہو. کیونکہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص جس کی عقائد و نظریات اعمال میں 3 چیزیں موجود ہوں وہ مسلمان ہے، وہ صحیح العقیدہ ہے. مسلم ہے ہی وہ جس کے تینوں صاف ہو. پہلا وصف فرمایا وہ ہمارے قبلے کو قبلہ جانے، بیت اللہ کو اپنا قبلہ سمجھے، ہمارے ذبح شدہ جانور کو حلال سمجھے، اور ہمارے جیسی نماز پڑھے. ہمارا وہ ہے، مسلم وہ ہے جو ہمارا ذبیحہ کھائے، ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ جانے، نماز ہمارے جیسی پڑھے. جب تک رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہیں ہوگی، سب سے پہلے اول ما یحاسب یوم القیامہ، قیامت والے سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ نماز کا. نماز درست نکل آئی، باقی اعمال درست نکلیں گے، اللہ اصلاح کر دے گا، رحمت فرما دے گا. نماز ٹھیک نہ ہوئی، اگر نماز ہی درست نہ نکلی تو باقی اعمال پوچھے بغیر گیا بغیر حساب. یہ پھنس گیا بندہ جس کی نماز درست نہیں ہے. کبھی آپ نے چیک کیے، مطالعہ کیے کہ آپ کی نماز سنت سے ثابت ہے یا نہیں؟ نماز پیغمبر کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں؟ نماز ویسے پڑھتے ہو جیسے اصحاب رسول پڑھتے تھے، یا نماز ویسے پڑھتے ہو جیسے اپنے بزرگ پیر فقیر بزرگ علماء ائمہ کرام سے تم نے پڑھی سیکھی ہے، یا باو اجداد؟ کاش یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. یہاں اپنی مرضی نہیں ہو سکتی. دلائل کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، قرآن کی بنیاد پر، سنت کی بنیاد پر، عمل صحابہ کی بنیاد پر سیکھیے، چیک کیجیے اپنی نماز کو. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن حساب نماز میں آپ پھنس جائیں اور آگے اعمال آپ کا پوچھا ہی نہ جائے. نماز کے بارے میں اتنے سنجیدہ ہو جائیے. دیکھیے سید حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں. ایک بندے نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے واپس جانے لگا. سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ آواز ماری، فرمایا ادھر واپس آؤ. آیا، فرمایا تو نے جو آج نماز پڑھی ہے، یہ نماز پڑھتے ہوئے تجھے کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ کہتا ہے حذیفہ بن یمان یہ نماز جو آج میں نے پڑھی ہے مجھے پڑھتے ہوئے 40 سال ہو گئے، پورا ایک چلہ. کتنے سالوں کا؟ 40 سال.
سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے اگر تیری موت اس نماز پر آ گئی تیری موت فطرت اسلام پر نہیں ہوگی، تیری نماز تو سنت کے خلاف ہے۔ ایک اور حدیث سنیے جو صحیح البخاری میں ہے، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، نماز پڑھائی، مسجد نبوی میں بیٹھ گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ بیٹھ گئے۔ ایک شخص آیا مسبوق ہے، جماعت سے رہ گیا، نماز سے رہ گیا، پیچھے رہ گیا، آیا اس نے نماز پڑھنا شروع کی۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے، نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں نماز پڑھنے کے بعد آپ کی محفل پاک میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا، نبی علیہ السلام کی محفل میں بیٹھ گیا، آپ نے دیکھ کے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جہاں دوبارہ نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی، جہاں تو نماز دوبارہ پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا دوبارہ نماز پڑھ کے محبوب کی محفل میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تو نماز پڑھ، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز دوبارہ پڑھ تو نماز نہیں پڑھی۔ یہ تیسری مرتبہ واپس پلٹا، نماز پھر پڑھی، نبی علیہ السلام کے سامنے مسجد نبوی میں نماز پڑھی، واپس آیا آپ کی محفل پاک میں بیٹھنے لگا، سلام عرض کیا، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا تو نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ میرے بھائیو اس امت کو جوڑو، توجہ ہے ماشاءاللہ، میرے بھائیو اس امت کو جوڑو، جوڑو جوڑو توڑو نہ۔ مسجد میں آتی ہے جو دنیا ان کو آنے دو، فتوے نہ لگاؤ تیری نماز نہیں ہوتی، تیری نماز نہیں ہوتی۔ ہم محنت کر کے مشقت کر کے بستر اٹھا کے منتیں کر کے چکر لگا کے پوری بستیوں میں گھوم کے پھر کے گلیوں میں پھر کے لوگوں کو جوڑ کے مسجد میں لے آتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، آ گئی یہ غیر مقلد آل الحدیث بیٹھے، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں ہوتی۔ جو باہر پھر رہے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں، ان کو نہیں کہتے تیری نہیں ہوتی، جو مسجد میں آ جائے انہیں یہ کہتے ہیں تیری نہیں ہوتی۔ کہ کتنے ظالم ہے جو مسجد میں آ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں تیری نہیں ہوتی، تیری نہیں۔ ان کی محنت باہر نہیں ہے، مسجد کے اندر ہے۔ میں نے کہا سن لو یہ طریقہ بھی ہمیں مصطفیٰ نے سمجھایا ہے، باہر والوں کو پیغمبر نے نہیں کہا تھا تیری نہیں ہوئی، جو آیا تھا مسجد نبوی میں آیا تھا، وضو کیا تھا، نماز پڑھی تھی، پیغمبر کے سامنے پڑھی تھی، مسجد نبوی میں پڑھی تھی، سنت سے نماز نہیں سی ثابت، آپ نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جہاں تو دوبارہ نماز پڑھ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ یاد رکھیے جو نماز سنت کے مطابق نہیں ہے وہ نماز نہیں ہے، فرمایا تو نے نماز پڑھی نہیں۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ مجھے آتا تھا نماز کا وہ میں نے پڑھ لیا، جہاں غلطی خطا ہے مجھے سکھا دیجئے۔ محبوب کے سامنے بیٹھا، آپ نماز سکھا رہے ہیں، بیٹھ جائیے میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ یہ نماز کیسے پڑھنی۔ نبی علیہ السلام سکھلا رہے ہیں آپ کی سنت کے مطابق، میں آج آپ کو سکھلا رہا ہوں کہ نماز کیسے پڑھنی، پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ۔ یہ قرآن پاک میرے سامنے پڑھا ہے، 30 پارے قرآن پاک یہ میرے سامنے موجود ہے۔ اپنے قیامت کو سامنے رکھ کے، حشر کو سامنے رکھ کے، جہنم جنت پہ ایمان لا کے، اپنی موت کو قبر کو سامنے رکھ، اگر مشرقی تعصب میں مسئلہ بیان کروں، جھوٹ بیان کروں، خیانت کروں بیان کرنے میں جان بوجھ کر، تو قیامت والے دن گریبان آپ کا ہاتھ میرا، آپ کا ہوگا ہاتھ گریبان میرا ہوگا۔ اور اگر تو قرآن و سنت کے دلائل کے بعد آپ غور نہ کریں، توجہ نہ کریں، تحقیق نہ کریں، علماء سے پوچھیں نہ، ریسرچ نہ کریں، قرآن کو کھولیں نہ، حدیث کو پڑھیں نہ، اور نماز سنت کے مطابق نہ پڑھیں، تو سکھر کے دوستوں، سندھ کے دوستوں، پھر سن لو قیامت والے دن ہاتھ میرا گریبان آپ کا ہوگا، فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ میں دعویٰ کرنے لگا ہوں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، جو ہم نماز اس وقت اللہ کی زمین پر پڑھتے ہیں، یہی نماز 1450 سال پہلے محمد مصطفیٰ پہ نازل ہوئی اور آپ نے پڑھ کے اپنے صحابہ کو سکھلائی۔ کسی طرح تواتر سے ہم تک یہ نماز پہنچی ہے۔ جاؤ آج بھی ہر انداز سے سمجھانے کی کوشش کروں گا،
پہلے ذرا عقلی انداز سے سمجھ لے کہ آج یہی نماز یہ مسجد آل الحدیث کی ہے، یہاں ایک شخصیت امامت کرواتی ہے، نماز پڑھاتی ہے، ایسے جیسے آل الحدیث نماز پڑھتے، یہ اگر امامت سے ہٹا دیے جائے، نیا امام آ جائے، وہ بھی نماز ویسے ہی پڑھائے گا جیسے پہلے امام پڑھاتے تھے۔ اگر وہ امام بدل دیے جائیں، تیسرے امام آ جائیں، وہ فوت ہو جائیں، چوتھے امام آ جائیں، چوتھے امام فوت ہو جائیں، پانچویں آ جائیں، قیامت آ سکتی ہے، یہاں طریقہ نماز نہیں بدلے گا۔ امام بدلتے جائیں گے، طریقہ نماز نہیں بدلے گا۔ مسجد نبوی میں محبوب نے نماز پڑھائی، آپ دنیا سے چلے گئے، امام صدیق آ گئے، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، امام بدل گیا، طریقہ نہیں بدلا۔ سیدنا صدیق سیدنا عمر آئے، امام بدلا، طریقہ نماز نہیں بدلا۔ سیدنا عمر کے سیدنا عثمان تشریف لائے، نماز کا طریقہ نہیں بدلا۔ عثمان شہید ہوئے، شیر خدا آئے، طریقہ نماز نہیں بدلا۔ محبوب خدا شہید ہوئے، سیدنا حسن ابن علی آئے، طریقہ نماز نہیں بدلا۔ سیدنا امیر معاویہ آئے، طریقہ نماز نہیں بدلا۔ عبداللہ بن زبیر آئے، طریقہ نماز نہیں بدلا۔ امام آج تک مکہ میں مسجد نبوی میں بدلتے رہے، طریقہ نماز نہیں بدلا۔ طریقہ وہی اس وقت بھی تھا، آج بھی وہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک مسجد حرام و مسجد نبوی میں طریقہ وہی رہے گا انشاءاللہ۔ وہی طریقہ جو پیغمبر کے زمانے میں تھا آج تک وہی ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک وہی رہے گا۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو قرآن پاک کے بعد سب سے معتبر ترین کتاب صحیح البخاری ہے، کھول لیجئے صحیح البخاری، دونوں نمازیں سامنے رکھ لیجئے۔ ایک طرف آل الحدیث نماز پڑھ رہا ہے، دوسری طرف حنفی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دونوں نماز پڑھ رہے ہیں، دونوں کو دیکھتے جائیں، بخاری کھول کے سامنے رکھ لیں۔ وہ کتاب جس پر امت کا اجماع ہے، وہ کتاب جو سب سے بڑی کتاب ہے، قرآن پاک کے بعد سب سے مستند ترین کتاب ہے، جسے زمانہ صحیح البخاری کہتا ہے، سید پر اجماع اتفاق ہے۔ بلکہ علماء امت نے یہاں تک لکھی بات کہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ صحیح البخاری میں جتنی پیغمبر کی احادیث ہے، مرفوع حدیث ہے، وہ ساری کی ساری صحیح ہے، اگر ان میں ایک بھی ضعیف ہو تو میری بیوی کو طلاق، اگر یہ کہہ دے تو علماء امت کا اتفاق ہے اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس لیے کہ صحیح البخاری میں جتنی باسند روایات مرفوع موجود ہیں وہ ساری کی ساری پیغمبر کی حدیث ہے، اور حق بھی ہے اور سچ بھی ہے اور میرے محمد کے فرمان ہے، اور اس پر امت کے اجماع اور اتفاق ہے۔ اس قدر صحیح البخاری کھول لے، دونوں نمازوں کو ملاتے جائیں، ایک طرف حنفی نماز رکھ لے، ایک طرف محمدی نماز رکھ لے، دونوں کو ملاتے جائے۔ جو نماز صحیح البخاری سے مل جائے وہ نماز حق ہوگی، جو صحیح البخاری سے نہ ملے سمجھے کہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اپنی اصلاح کیجیے۔ اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو میرے تمہارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکھلا رہے ہیں، نماز سکھلا رہے ہیں، اپنے صحابی کو، صحابی سامنے بیٹھا ہے، نبی علیہ السلام نماز سکھلا رہے ہیں، فرما پہلے اچھی طرح وضو کرو، وضو سوار کے کرو، اچھی طرح وضو کرو، وضو کرنے کے بعد مسجد میں داخل ہو جائیے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرمایا نماز شروع کیجیے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائی، توجہ ہے ماشاء، شروع ہونے لگی ہے نماز، سلام تک بیٹھے رہو گے انشاءاللہ۔ نیت کیجیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت خالص کر لیجئے کہ نماز میں کس لیے پڑھ رہا ہوں، بولو کس کے لیے؟ اللہ، اس کی رضا کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا پیغمبر کی سنت حدیث میں نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی زبان سے
نیت کے الفاظ، خاص نیت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز فرض وقت عشاء، منہ کیا قبلہ کی طرف، پیچھے سے امام کی اللہ اکبر۔ بندہ کہنے لگا جی نیت کرنی چاہیے، میں نے کہا بالکل نیت تو ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا نیت ہو گئی نماز اللہ کے لیے، کہنے کوئی زبان سے کہنا چاہیے، بتانا تو چاہیے نا نماز کون سی ہے۔ میں نے کہا کس کو؟ کہتا ہے اللہ کو۔ میں کہا اللہ کو تو پہلے پتہ ہے۔ کہنے لگا اپنے آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے، مگر تجھے بھی پتہ ہے، رب کو بھی پتہ ہے۔ کہتا ہے بات تو ٹھیک ہے، پھر بھی نیت تو ہونی چاہیے۔ میں کہ کیا کروں نیت؟ یقین جانو میں ملتان کی طرف سفر میں تھا، بس سرگودا سے چلا، بس میں بیٹھا، جھانگا کے اترے نا تو دوسری بس پہ بیٹھنے لگے تو میں اندر داخل ہوا تو ایک مولوی مجھے نظر آیا سیٹ پہ بیٹھا ہوا، ساتھ والی سیٹ خالی تھی۔ میں نے کہا چلو لگتا ہے مولوی سے گپ شپ لگ جائے گی، سفر آسانی سے ہو جائے گا، ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھ گئے، پہچان تعارف شروع ہوا۔ پتہ ہے 2 مولوی اکٹھے ہو جائیں تو تعارف شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں آپ، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل سنت والجماعت۔ میں نے کہا اس سے آگے کون ہے؟ اس نے کہا اس سے آگے میں یہ ہوں۔ میں نے کہا اس سے آگے کون ہے؟ اس نے کہا اس سے آگے میں یہ ہوں۔ میں کہا اس سے آگے؟ اس نے کہا میں اس سے آگے یہ ہوں۔ 3-4 پہچانیں اس نے اپنے نام کے ساتھ آگے لگائی ہوئی تھی، بتائی۔ آپ سمجھ گیا ہوں گے۔ مجھے کہتا ہے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا اہل الحدیث۔ ہاں اچھا وہی۔ میں نے کہا جی وہی اہل الحدیث ہے۔ میں نے کہا بس وہی اہل الحدیث۔ جو بغیر نیت کے سنے آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے وہی جو بغیر نیت کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا نیت تو ہم کرتے ہیں۔ کہتے کیسے؟ میں نے کہا بس نیت ہوتی ہے دل کے ارادے کا نام، یعنی زبان سے نیت کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا دل سے کرتے ہیں۔ کہتے زبان سے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا دل سے کرتے۔ کہتا ہے دل سے تو کرتے ہوں گے، زبان سے کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا آپ بول کس سے رہے ہیں؟ یعنی منہ سے۔ میں نے کہا آنکھوں سے بولو۔ مجھے بات سمجھانی ہے تو کانوں سے سمجھاؤ، زبان سے نہ بولو۔ کہتا ہے کان بولتے نہیں۔ میں نے کہا کان کس لیے ہیں؟ کہنے کا اللہ سننے کے لیے، آنکھ کس لیے ہے؟ دیکھنے کے لیے، منہ کس لیے ہے؟ بولنے کے لیے، دل کس لیے ہے؟ نیت کے لیے۔ دل نیت کے لیے، زبان اقرار کے لیے۔ اللہ کے بندے نیت کے لیے زبان نہیں ہوتی، دل کے ارادے کا نام نیت ہوتا ہے۔ زبان پہ آ جائے وہ اقرار ہوتا ہے، اقرار لهم باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار ہوتا ہے۔ میں نے کہا چلو آپ تو نیت کرتے ہیں نا؟ کہتا ہے کرتا ہوں، میں فلاں مسجد میں امام و خطیب ہوں فلاں علاقے میں، تو میں تو نیت کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نیت سنائیں۔ اللہ کا واحد کہتا ہے جی نیت ہماری تو یہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کون سی؟ خاص نیت کرتا ہوں نماز کی، پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز ظہر، منہ کیا قبلہ شریف، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ میں نے کہا حضرت یہ تو مقتدی کی نیت ہے، پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، آپ تو امام ہیں، آپ اپنی نیت سنائیں۔ یقین جانو اس بات پہ اللہ گواہ ہے، 2-4 منٹ کا موجلہ کہتا ہے میں تو روزانہ خود نیت یہی کرتا رہا ہوں۔ امام بھی یہ نیت کر رہا ہے پیچھے سے امام کے۔ میں نے کہا پھر مجھے یاد آیا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ کہ جو پیغمبر رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دے، حق آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، ہدایت آ جانے کے بعد اپنی مرضی کرے، پیغمبر کی مخالفت کرے، صحابہ کرام کا راستہ چھوڑ دے، اگر زبان سے نیت ہوتی تو صدیق کرتے، سیدنا عمر کرتے، سیدنا عثمان کرتے، سیدنا علی کرتے، سیدنا حسن حسین کرتے، سیدہ فاطمہ الزہرا کرتی، سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کرتی، ازواج مطہرات، آل بیت، آل رسول، آل علی، آل اولاد علی، آل عقیل، آل جعفر، کوئی تو کرتا، جب کسی نے بھی نہیں کی تو سن لیجئے زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ رب پیار سے کہیے زبان سے نیت کرنا نماز کی بولو بدعت ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے کہ الفاظ نہیں سکھایا، اگر ہوتی تو عربی زبان میں ہوتی، اگر ہوتی نا پیغمبر سے تو عربی زبان میں ہوتی، اگر ہوتی پیغمبر نے کی ہوتے تو عربی زبان میں یہ الفاظ ہوتے۔ جنہ سبحانک اللہم عربی میں اللہم باعث بینی، عربی میں الحمد شریفی،
عربی میں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العظیم بھی عربی میں، التحیات للہ والصلوات ساری نماز عربی زبان میں، اور نیت پنجابی یا سندھی زبان میں۔ یہ الفاظ خود بولتے ہیں، ہم بنائے گئے آسمان سے نازل نہیں ہوئے۔ بدعت کا وصف یہ ہوتا ہے کہ بدعت ہوتی ہے جو ہر علاقے کی الگ ہوتی ہے، ہر ملک کی الگ ہوتی ہے، یہاں کی اور پنجاب کی اور سندھ کی اور کراچی چلے جائیں اور پہلے جناب کوئٹہ چلے جائیں اور الفاظ ہوں گے، سرحد چلے جائیں اور الفاظ ہوں گے، ایران چلے جائیں اور الفاظ ہوں گے، افغانستان چلے جائیں اور الفاظ ہوں گے۔ بدعت علاقائی ہوا کرتی ہے، سنت محمد مصطفیٰ کی پوری دنیا میں ایک ہی ہوا کرتی ہے۔ سنت بین الاقوامی ہوتی ہے، بدعت علاقائی ہوتی ہے۔ علاقائی جو ہوتا ہے کام وہ بدعت ہوتا ہے، جو پوری دنیا میں کام وہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ کا طریقہ ہے نماز شروع کریں، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں کندھوں کے برابر، چونکہ صحیح البخاری میں حذوا من کے بے اپنے کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر۔ حدیث ہے صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام اپنے ہاتھ اٹھاتے یا کندھوں کے لو کے برابر، دوسری روایت میں کندھوں کے برابر یا کانوں کے لو کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، نہ انگلیاں زیادہ کھلی ہوتی نہ زیادہ جڑی ہوتی، اپنی حالت میں قبلہ رخ ہوتی، دونوں ہاتھ اٹھا کے فرماتے اللہ اکبر، دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے۔ صحیح البخاری میں دایاں ہاتھ اوپر تب بایاں نیچے۔ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث ہے اللہ صدر سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام کا دایاں ہاتھ اوپر تھا بایاں نیچے تھا، اور کہاں پر تھے؟ اللہ صدر سینے پر۔ صحیح البخاری میں سیدنا سہل بن سعد فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے زمانے حکم دیا جاتا تھا کہ دایاں ہاتھ اوپر ہو بایاں نیچے ہو، ذرا پر ہاتھ باندھ لو۔ بخاری میں ذرا پر ہاتھ باندھ لو، ذرا کسے کہا جاتا ہے؟ اس انگلی سے لے کر اس کونی تک پوری جگہ جو ہے اس کو ذرا کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی یہ الفاظ آیا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ سبعون ذراعاً 70 ہاتھ لمبا زنجیر لے لو، اس جگہ پورے ہاتھ کو ذرا کہا جاتا ہے۔ بخاری میں آتا ہے ذرا پر ہاتھ باندھ لو، ذرا پر ہاتھ باندھ لو، یہ ذرا پر ہاتھ باندھ لیے، یہ ذرا پر ہاتھ باندھ لیے، یہ ہاتھ ذرا پر ہیں، یہ ہاتھ ذرا پر ہیں، یہ بھی ہاتھ ذرا پر ہیں۔ جب ذرا پر ہاتھ باندھ لیے جائیں تو ناف کے نیچے ذرا پر باندھ لیجیے نا، ناف کے نیچے ہاتھ جاتے نہیں، جب سنت کے مطابق باندھ لیے جائیں تو ناف کے نیچے۔ کہاں یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے؟ روپڑی صاحب فرمانے لگے اصل میں نا ہمارا قصور سارا دل کا ہوتا ہے، جب بھی غلطی کرتا ہے نا وسوسے آتے ہیں تو دل میں، تو ہم اس دل پر ہاتھ رکھ کر اس کو قابو کر لیتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اس کو قابو کر لیا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے، کیونکہ ہمارا سارا قصور دل کا ہوتا ہے۔ ہمارا قصور کہاں ہے؟ دل کا، تو ہم ہاتھ یہاں باندھ لیتے ہیں، تو جس کا قصور جو جو قصور نیچے جائے گا ہاتھ نیچے جائے گا، جو جو قصور ہو۔ ہمارا قصور دل کا ہے، ہاتھ دل کے اوپر، ہاتھوں کو باندھ لیا سینے پر۔ مولوی کہنے لگا آپ ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کے گھر میں کوئی نہیں باندھتا۔ کہتا ہے آپ سینے پر کیوں باندھتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی نہیں باندھتا سینے پر۔ کہنے لگا آپ سینے پر کیوں باندھتے ہیں؟ میں نے کہا تم نے ہمیں پہلی دفعہ دیکھا ہے تمہارے گھر میں ہاتھ سینے پر کوئی نہیں باندھتا۔ کہتا ہے تم ہاتھ سینے پر کیوں باندھتے ہو؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی نہیں باندھتا۔ آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ میں نے کہا تمہارے گھر میں کوئی نہیں باندھتا سینے پر، ہم نے پہلی مرتبہ باندھے ہیں، تمہارے گھر میں سینے پر کوئی نہیں باندھتا۔ کہتا ہمارے گھر میں کچھ لوگ باندھتے ہیں۔ میں نے کہا وہ کون؟ کہتے میری امی۔ میں نے کہا امی کی بات مان لو، تمہاری امی ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، بیٹیاں ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، بیوی ہاتھ سینے پر باندھتی ہے، ملک کی اندر سنا ہے عورتیں زیادہ ہیں، ہاتھ سینے پر باندھنے والے تو زیادہ ہوئے، یعنی وہ تو باندھے گی نا سینے پر۔ میں نے کہا کیوں؟ کوئی ایک صحیح صریح مرفوع روایت پیش کیجئے کہ پیغمبر نے فرمایا ہو عورت ہاتھ سینے پر باندھے اور مرد ناف کے نیچے باندھے۔
یہ فرق صحیح حدیث میں کہاں موجود ہے؟ سلو کمارے تمونی وسلی، سلو کے اندر مرد عورتیں داخل ہے، بخاری میں نص ہے۔ اس حدیث کے راوی مالک بن حویرث ہیں، فرماتے ہیں پیغمبر نے مجھے الوداع کہا، الوداع کہنے کے بعد فرمایا ہے مالک نماز خود بھی گھر والوں کو ویسے پڑھانا جیسے میں محمد کو پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا۔ اگر عورت کی نماز کا طریقہ الگ ہوتا تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مالک آپ نماز ایسے پڑھنا اور گھر والوں کو نماز اس طرح پڑھانا جس طرح عورتیں پڑھتی ہیں۔ نہیں، آپ نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، آپ نے بھی نماز ایسے پڑھنی ہے، گھر والوں کو ویسے پڑھانی ہے جیسے میں محمد مصطفیٰ نے پڑھی ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سینے پر باندھے، پیغمبر علیہ السلام نے بولو ہاتھ کہاں باندھے؟ سینے پر ہاتھ باندھ کے سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں محبوب جی کچھ دیر آپ خاموش رہتے ہیں، خاموشی میں خاموش ہی رہتے ہیں یا کوئی چیز پڑھتے ہیں؟ فرمایا ابو بکر جب میں خاموش رہتا ہوں قرات شروع کرنے سے پہلے میں آہستہ دل میں پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا۔ یہ دعا آخر تک نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے، ہم اہل الحدیث آج بھی یہی دعا پڑھتے ہیں۔ یہ دعا اگر نہ آتی ہو سبحانک اللہم و بحمدک یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک دعا بہتر اولا افضل اللہم باعد بینی یہ دعا پڑھ لی جائے یا سبحانک اللہم والی دعا پڑھ لی جائے۔ ولا الہ غیرک پڑھنے کے بعد فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قرآن کہتا ہے جب قرآن کی تلاوت شروع ہوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے۔ پہلے یہ پڑھنے کے بعد ہم قرآن کی ابتدا کرتے ہیں، قرات قرآن قرات فاتحہ کی ابتدا کرتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ نماز کی قرات شروع کرتے ہیں فاتحہ سے، کیونکہ فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز نہیں۔ سکھر پورے میں آواز تو گونجے نا، فاتحہ نہ پڑھیں تو نماز۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے صحیح البخاری میں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، وہ نماز نہیں ہوتی۔ جس میں فاتحہ نہ ہو وہ نماز نہیں ہوتی، جس میں فاتحہ نہ ہو۔ میں جو کہہ رہا ہوں ان الفاظ پہ غور کریں، وہ نماز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ ہو، وہ نماز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ ہو، اس کو نماز نہیں کہتے جس میں، پھر سمجھو، وہ نماز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ ہو، جس میں فاتحہ نہ ہو اسے نماز نہیں کہتے۔ نماز نہیں ہوتی جس میں فاتحہ نہ ہو اس کو نماز کہتے ہی نہیں، وہ نماز ہوتی ہی نہیں، وہ نماز نہیں ہوتی، اس کو نماز نہیں کہتے۔ جس میں فاتحہ نہ ہو اس کو نماز ہی نہیں کہتے۔ نماز کہتے ہی کس کو ہے؟ فاتحہ ہو تو وہ نماز ہوتی ہے، فاتحہ نہ ہو تو وہ نماز لا صلاۃ نہیں ہوتی، نماز ہوتی نہیں، نماز وہ نماز ہی نہیں۔ کیونکہ شروع میں جو الفاظ آئے ہیں بڑے سخت ہیں، لا صلاۃ، لا صلاۃ، لا صلاۃ، لا الہ الا اللہ۔ کلمہ طیبہ سے پہلے کیا جملہ ہے؟ بولو لا الہ الا اللہ۔ لا آگیا کیا معنی؟ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، کوئی داتا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں۔ لا الہ الا اللہ پورا عقیدہ توحید ایک حرف پہ کھڑا ہے، وہ کون ہے؟ لا۔ عقیدہ توحید لا پہ کھڑا ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ لا ہٹ جائے عقیدہ توحید ختم ہو جائے، پورا عقیدہ توحید لفظ لا پہ کھڑا ہے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پورا عقیدہ ختم نبوت لا پہ کھڑا ہے۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، پوری نماز لفظ لا پہ کھڑی ہے۔ جس طرح توحید لا پر ہے، ختم نبوت کا عقیدہ لا پر ہے، نماز پوری لفظ لا پر ہے، اس طرح لا الہ الا اللہ، اس کے سوا معبود کوئی نہیں، پیغمبر کے بعد نبی کوئی نہیں، فاتحہ کے بغیر لا صلاۃ لمن لم یقرأ، نئی نماز، نئی نماز۔
حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری رحمۃ، میں پڑھ رہا تھا شیخ کی کتاب، رات کو شیخ نے اگلے دن مجھے گفٹ دی، مولانا عبدالرحمن ثاقب صاحب، اللہ ان کے علم عمر میں عزت میں برکت فرمائے۔ میں رات کو ہی پڑھ رہا تھا مولانا محمد حسین شوقپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ نے ان کو جیل میں یہاں بند کروایا تھا، سکھر کی تاریخ ہے۔ اچھا نشہرہ فیروز تھا۔ چلو لڑکانا آئے سے بریا روڈ، بریا روڈ ہو، شکر ہے پھر میں نہیں کیا، نہیں تو میں تو جیل ہی جان بڑا سی۔ ہاں جی، تو شیخ القرآن رحمہ اللہ کی تذکرے میں ترجمے میں شیخ کو پڑھ رہا تھا خطاب کہ وہ جیل میں رہے یا اس آپ کے علاقے میں بیان کرنے آئے تھے۔ تو چلو سنت پوری ہو جائے، پھر توجہ ہے ماشاء لا صلاۃ۔ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شوقپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لا صلاۃ، نئی نماز اس شخص کی جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ لا جو آ گیا، لا جو آ گیا، لفظ لا آ گیا، لہذا نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے، وہ نماز نہیں جس میں فاتحہ آئے تو اسے نماز کہا جاتا ہے، فاتحہ نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہوتی، وہ آنا جانا ہوتا ہے، وہ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، نماز نہیں ہوتی۔ نماز تب ہوتی ہے جب اس میں فاتحہ پڑھی جائے۔ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے تھے اگر 50 بندہ بھی ہو، گلی میں جا رہا ہو، روڈ بازار میں 50 100 200 400 بندہ جا رہا ہو، جو بندہ دیکھے گا کہیں گے کوئی اجتماع ہے، کوئی جلسہ ہے، کوئی جلوس ہے، کوئی ریلی ہے، اگر اس میں ایک بندہ ہو دولہ تو اب وہ نام بدل جائے گا، یہ جلوس نہیں جا رہا، ریلی نہیں ہے، یہ دھرنا نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ برات۔ اگر دولے کو نکال لو تو وہ کیا بن جائے گا؟ جلوس، ریلی، اجتماع۔ اندر دولے کو داخل کر دو تو کیا بن جائے گی؟ دولے کو باہر نکال لو تو جلوس۔ اچھا دولہ اندر داخل کر دو تو برات۔ فاتحہ باہر نکال لو تو نماز نہیں، فاتحہ اندر چلی جائے تو وہ نماز بنے گی تب جب اس میں سورۃ الصلاۃ، لقسمت الصلاۃ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں۔ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے جو فاتحہ نہیں پڑھتا نماز میں وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ بازار جائے اور گوشت لے آئے، گوشت لے آ کے بیوی کو کہے یہ گوشت پکاؤ میں ڈیوٹی دے کے آتا ہوں، پھر سارے مل کے گھر کے افراد جتنے کھاتے ہیں، وہ چلا گیا ڈیوٹی پر، بیوی نے سالن تیار کیا، سالن تیار کر کے رکھ دیا، شوہر اس کا آ گیا، ساری فیملی اکٹھی ہو گئی، کھانے لگی، دسترخوان لگ گیا، جب اس نے چمچے کو لیا اور ڈونگے میں اس چمچے کو ڈالا، دیکھا ادھر ادھر پھیرا تو کہتا ہے کیا پکایا ہے؟ غصہ چڑھا، ناراض ہوا، برا بلا کا، غصے میں آ کے باہر نکل گیا۔ حضرت شیخ القرآن کا اپنا انداز تھا، پڑوس رسم جو عورت تھی نا وہ دیوار سے چڑھ کے پوچھتی ہے خیر ہے چودھری ملک صاحب بڑے الجھ رہے تھے، اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں، آپ کی لڑائی ہو رہی تھی، بچ تو گئی ہے نا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، بس ویسے غصے میں۔ اس نے کہا کوئی قصور تو تیرا ہوگا نا، تو شریف آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ویسے تو نہیں لڑتا جھگڑتا، تو کوئی مسئلہ قصور تیرا؟ اس نے کوئی قصور نہیں ہے، اس نے گوشت لایا اور مجھے کہا پکاؤ، میں ڈیوٹی دے کے آیا، میں نے تھوم ڈالا، پیاز ڈالے، لہسن ڈالا، مرچیں ڈالی، مسالہ ڈالا، دیسی گھی ڈالا، سب کچھ ڈالا، بس تھوڑی سی غلطی ہوگی گوشت ڈالنا بھول گئی تھی۔ اس نے کہا کملی جو چیز ڈالنے والی تھی اصل وہ ڈالی نہیں، ساری چیزیں بھی ڈالیں، گوشت نہیں ڈالا تو وہ گوشت کی ہانڈی نہیں ہے۔ حضرت شیخ القرآن فرماتے سب کچھ پڑھ لو، فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز، فاتحہ نہیں ہے تو نماز نہیں ہے۔ شیخ القرآن رحمہ اللہ کا اپنا انداز تھا، فرمان لگے جو فاتحہ نہیں پڑھتا وہ ایسی ہے جیسے کوئی بندہ جائے اوپر والی منزل میں بندہ رہتا ہو، بندہ جا کے نیچے جا کے دروازہ کھٹکھٹائے، دروازہ کھٹکھٹائے، بیل دے، بندہ اوپر سے نیچے اترے، دروازہ کھولا، سامنے بندہ کھڑا تھا، بیل آپ نے دی ہے؟ جی میں نے دی ہے۔ کس کو ملنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔ کیوں آئے ہو؟ ویسے ہی۔ کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر بیل کیوں دیا؟ یار ناراض کیوں ہوتا ہے؟ بیل کیوں دی ہے؟ میں نے کوئی کیلے دی ہے، اور بھی لوگ دے رہے تھے، میں نے بھی دے دی۔ اس نے کہا دوبارہ ایسی حرکت نہ کر۔ وہ دوبارہ اوپر گیا، اس نے دوبارہ بیل دی، وہ نیچے اترا دوبارہ، بیل کس نے دی؟ میں نے۔ کسے ملنا ہے؟ کسی کو بھی نہیں۔
کیا لینا ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں آئے ہو؟ ویسے ہی. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بندہ جو نماز پڑھنے آیا اب کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. رب کہتے ہیں ہاں میں بڑا ہوں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. کیوں آئے ہو؟ ویسے کچھ ہی چاہیے؟ نہیں. اللہ اکبر سبحان ربی العظیم. میرا رب بڑی عظمت والا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا چاہیے؟ کچھ. سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے میری حمد سن لی. کہ کون سی؟ جو میں نے پڑھی نہیں. اللہ اکبر سبحان ربی العلیٰ. میرا رب بڑا بلند ہے، میں بلند ہوں، تجھے کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری قولی مالی بدنی عبادت میرے اللہ تیرے واسطے. ہاں میرے واسطے. تجھے کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں. کتنا شریف آدمی ہے. 10 منٹوں میں نہ کچھ مانگا، نہ کچھ لیا، نہ کچھ دیا، نہ کچھ پڑھا، نہ کچھ کیا. آیا ہے چلا گیا. اللہ اکبر. ہاں بولو کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں. یا اللہ یہ جو سامنے کھڑا ہے نا اس نے روکا ہوا ہے. خبردار اگر تو نے کچھ پڑھا ایسی سزا دوں گا. اگر تو نے میرے پیچھے فاتحہ پڑھی، سن لے کان کھول کے، اگر تو نے میرے پیچھے فاتحہ پڑھی تو انشاءاللہ جب تو مرے گا میں تیرے جنازے میں فاتحہ نہیں پڑھوں گا. توجہ. تو نے میرے پیچھے نہیں پڑھنی ساری زندگی اور اس کا بدلہ دوں گا انشاءاللہ. تیرے جنازے میں بھی فاتحہ نہیں پڑھوں گا. مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ اصلی درود. اللہ حدیث نماز پڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. جی میرے بندے کیا چاہیے؟ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب. اے میرے اللہ جس طرح مشرق سے مغرب تو نے دور کر دی ہے، آپس میں دونوں کا ملنا ناممکن ہے. اللہ اسی طرح میرے گناہ کو میرے وجود سے دور فرما دے. اور کیا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ مجھے شیطان کے شر وسوسات سے محفوظ فرما لے. جی میرے بندے اور کیا چاہیے؟ اے اللہ مانگنے لگا ہوں، ذرا تو ہماری تعریف تو کر لوں. الحمدللہ رب العالمین حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنی علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے. اے اللہ الحمدللہ رب العالمین، یہ شان تیری. مالک یوم الدین، یہ شان تیری. اے اللہ میں کون ہوں ذرا اپنا تعارف پہچان تیرے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ مانگ لیتا ہوں. پہلے میں اپنا تعارف ذرا کروا لوں، اپنا تعارف تیرے سامنے پیش کروں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں جانتا ہوں تو کون ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میں پہچان کروانا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں، اپنے زبان سے اقرار کرنا چاہتا ہوں میں ہوں کون. تو کون ہے؟ یا علی مدد کہنے والا ہی ہوگا نا. اور کون ہے تو؟ یا اللہ نہیں، میرا تو اس گروہ سے تعلق نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک. اے اللہ میں وہ نہیں ہوں. یا رسول اللہ مدد کہنے والا ہے تو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ میرا شمار ان لوگوں میں ہے جن کا عقیدہ ہے یا اللہ مدد. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس لیے میں کہا کرتا ہوں فاتحہ نہ پڑھا کروں، فاتحہ نہ پڑھا کرو. میں مشورہ دیتا ہوں فاتحہ نہ پڑھا کرو. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جھوٹ بولنے سے خاموشی بہتر ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب تم نے غیروں سے مدد مانگنی ہے تو چپ بہتر ہے جھوٹ بولنے سے. اس لیے تو چپ کر کے کھڑے ہو مسجد میں. ایاک نعبد و ایاک نستعین کس منہ سے کہو گے؟ یہ سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہے تو کہہ بھی آل الحدیث ہی سکتا ہے. ایاک نعبد ایاک نعبد ایاک
نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مدد کرنے والا کون؟ اونچی بولو، ما فوق الاسباب مدد کرنے والا کون؟ اسباب سے بالا مدد کرنے والا کون؟ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اسباب سے بالا جب بھی مدد کرتا ہے، بولو کون کرتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے کے پر قادر نہیں ہے۔ جن کو تم مانتے ہو وہ سارے فقیر ہیں۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی آپ پیر فقیر مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل مانتے ہیں۔ کہتے پیروں فقیروں کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی مانتے ہیں۔ کہنے کیا مانتے ہو؟ میں نے کہا ہم پیر فقیر مانتے ہیں۔ کہتا ہے جی پیر فقیر مانتے ہو؟ میں نے کہا جی پیر فقیر مانتے ہیں۔ آپ پیر فقیر مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی پیر فقیر مانتے ہیں۔ کہتا ہے جی پیر فقیر مانتے ہو؟ میں نے کہا ہاں پیر فقیر مانتے ہیں۔ آپ کو سمجھ 2 بجے آئے گی۔ کہتے ہیں پیر فقیر کو مانتے ہو؟ میں نے کہا جی پیر فقیر مانتے ہیں۔ کہتا ہے پیر فقیر مانتے ہو؟ میں نے کہا جی پیر کو فقیر مانتے ہیں۔ پیر فقیر مانتے ہو؟ میں نے کہا جی پیر فقیر مانتے ہیں۔ پیر کو مشکل کشا نہیں مانتے، پیر کو فقیر مانتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ ہم پیر فقیر مانتے ہیں۔ ہر پیر فقیر ہوتا ہے، ہر فقیر پیر نہیں ہوتا، لیکن ہر پیر فقیر ضرور ہوتا ہے۔ بولو پیر کیا ہوتا ہے؟ فقیر۔ پیر جو ہوگا وہ ساتھ فقیر بھی ہوگا۔ سچ کہا گولڑے والے پیر نصیر الدین نصیر نے بڑی پیاری بات لکھی اور ان کا کلپ بھی موجود ہے۔ کہتا ہے میرے مریدو، اللہ پیروں کو ایسے سچ بولنے کی توفیق بخشے۔ فرماتے ہیں مریدو، ہم کہتے ہیں قبر والے سنتے ہیں، اہل الحدیث کہتے ہیں قبر والے نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں سنتے ہیں۔ اہل الحدیث کہتے ہیں نہیں سنتے، ہم کہتے ہیں سنتے ہیں۔ اہل الحدیث کہتے ہیں نہیں سنتے۔ ایک گروہ کہتا ہے سنتے ہیں، دوسرا گروہ کہتا ہے نہیں سنتے۔ شک تو پڑ ہی گیا ہے۔ کہتے ہیں شک تو پڑ ہی گیا نا۔ ہم کہتے ہیں سنتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں نہیں سنتے، شک پڑ گیا ہے۔ تو میں مشورہ دیتا ہوں جن کے سننے پر شک ہے ان کو پکارو ہی نہ، اس کو پکارو جس کے سننے کا پک ہے، اور وہ رب کائنات۔ کوئی شک نہیں ہے، کسی مسلک کا بھی ہو تو ہر بندہ کہتا ہے کہ اللہ سنتا ہے۔ جو سنتا ہے یقینی سنتا ہے، اس کو کیوں نہیں پکارتے؟ ان کو کیوں پکارتے ہو جن کے سننے کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ ساری مخلوق دے بارے شک ہے کہ وہ تمہاری دعا پکار تمہارے عقیدے کے مطابق سنے گئی ہے اور نہیں۔ ہمیں تو یقین ہے کہ وہ سنتے نہیں ہے، نہیں ہے سنتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو نہ پہچاننے والا عجیب، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خالص تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ توجہ ہے؟ میں ایک دفعہ سوال کیا ایک بندے کو، جب آپ کہتے ہیں یا علی مدد، تو سیدنا علی تمہاری یہ آواز پکار سکھر میں تم پکارو، آپ کی قبر مبارک جو ہے وہ کوفہ میں ہے، یہاں سے ڈائریکٹ سن لیتے ہیں؟ یہ کہنے لگا سن لیتے ہیں۔ میں نے کہا جب یا رسول اللہ مدد کہتے ہو، تمہاری پکار سکھر میں آپ نے پکارا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر آپ کی قبر پاک مدینہ پاک میں ہے، یہاں سے تم نے پکارا ڈائریکٹ سن لی ہے؟ انہوں نے دعا جی سن لی۔ یا غوث اعظم پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب سکر میں کھڑے ہو کے پکارتے ہو، یہاں سے ان کی قبر بغداد عراق میں ہے، یہاں سے وہ ڈائریکٹ سن لیتے ہیں؟ جی سن لیتے ہیں۔
میں نے کہا حضرت علی اجمیری کی قبر لاہور میں ہے، جہاں سے پکارو تو سن لیتے ہیں. جی شاہ عبداللہ غازی کی قبر جو ہے وہ کراچی میں ہے، یہاں سے پکارو ڈائریکٹ سنتے ہیں. حضرت سلطان بہو کی قبر جو ہے وہ جھانگ میں ہے، یہاں سے پکاریں ڈائریکٹ سنتے ہیں. کہتے ہیں ڈائریکٹ سنتے ہیں. بابا فرید کی قبر جو ہے وہ جناب پاک پتن میں ہے، یہاں پکاریں ڈائریکٹ سنتے ہیں. خواجہ غلام فرید کی قبر کوٹ مٹھن میں ہے، یہاں سے بلائیں ڈائریکٹ سنتے ہیں. جی ڈائریکٹ سنتے ہیں. اللہ کو یہاں سے ڈائریکٹ بلائیں، وہ نہیں سنتا. ما قدر اللہ حق قدر ما لکم لا ترجون للہ وقارا. جب ہم یا اللہ مدد کہتے ہیں، کہتے ہو درمیان میں وسیلہ لا، وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا. رسول رحمت ڈائریکٹ سنتے ہیں، سیدنا علی ڈائریکٹ سنتے ہیں، سیدنا حسنین کریمین ڈائریکٹ سنتے ہیں، شہداء ڈائریکٹ سنتے ہیں، اولیاء ڈائریکٹ سنتے ہیں، بزرگ ڈائریکٹ سنتے ہیں. نہیں سنتا تو وہ رب جس کے بارے میں کہتے ہو سمع اللہ لمن حمدہ، آسمان پھٹ جائے زمین شک ہو جائے، کس کے بارے کہتے ہو نہیں سنتا؟ اس وقت تو سنتا تھا جب تو سنانے کے لائق بھی نہ تھا. کب تے سنتا تھا وہ؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. جب تو سنانے کے لائق نہیں تھا، جب تو ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت تو وہ سنتا تھا، آج نہیں سنتا. قرآن ایک مقام پہ کمال کی ہے. من ای شیء خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اے کہنے والے رب نہیں سنتا تو اپنی حیثیت پہ غور کر، تو تھا کیا، تو ہے کیا؟ کب سے کہنے لگا ہے وہ سنتا نہیں اللہ کے بارے میں. تیری عمر کتنی ہے؟ اگر بندن سمجھنا ہے نا تو میں اس طرح سمجھایا کرتا ہوں. میں نے ایک بندے سے پوچھا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے 29 سال. 29 سال عمر ہے. مسئلہ پوچھنے آیا تھا، یہی مسئلہ کہ قبر میں مردے ہماری پکار سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں یا نہیں. میں نے کہا تیری عمر کتنی؟ کہتا ہے 29 سال. میں نے کہا آج تو 29 سال کا ہے؟ جو کہتا ہے جی 29 سال ہو گئی ہے. میں نے کہا 9 سال پہلے تیری عمر کتنی تھی؟ کہتا ہے 20 سال. میں نے کہا اس سے پیچھے 10 سال چلے جائے تیری عمر کتنی تھی؟ کہنے کہا 10 سال. میں نے کہا اس سے پیچھے 9 سال پیچھے چلے جائے تیری عمر کتنی تھی؟ کہنے لگا 1 سال. میں نے کہا اس سے پیچھے 11 مہینے چلے جائیں تیری عمر کتنی تھی؟ کہتا ہے 1 مہینہ. میں نے کہا اس سے پیچھے 29 دن گزر جائیں چھوڑ دے تیری عمر کتنی تھی؟ کہنے لگا 1 دن. میں نے کہا اس سے 23 گھنٹے پیچھے چلے جائیں تیری عمر کتنی تھی؟ کہنے لگا 1 گھنٹہ. میں نے کہا اس سے آدھا گھنٹہ پیچھے چلے جائے تیری عمر کتنی؟ کہنے لگا آدھا گھنٹہ. میں نے کہا اس سے پیچھے 25 منٹ چلے جائے تیری عمر کتنی ہے؟ 5 منٹ. میں نے کہا 5 منٹ جانے گا. میں نے کہا اس سے پیچھے 4 منٹ چلے جائے تیری عمر کتنی؟ کہنے لگا 1 منٹ. میں کہا اس سے پیچھے چلے جائے 50 سیکنڈ تیری عمر کتنی؟ کہا 10 سیکنڈ. میں کہا اس سے پیچھے چلے جائے 15 سیکنڈ. تو کہاں تھا؟ کہنے لگا ماں کے پیٹ میں تھا. میں کہا اس سے پیچھے چلے جائیں کوئی 8-9 مہینے. تو کہاں تھا؟ اب کہنے لگا ہے وہ سنتا نہیں ہے. جہاں سے تو چلا ہے، جہاں سے وہ لایا ہے تجھے، جب تو 9 مہینے کا ہو گیا تھا، ولادت کا وقت آیا تھا، ثم السبیل یسرہ. ثم السبیل یسرہ. ثم السبیل یسرہ. کہاں تھا تو؟ میں کیسے لایا تجھے دنیا میں؟ تیری ولادت کے راستے کو آسان میں نے کیا ہے، تجھے بار میں لایا ہوں. اور میرے بارے کہتا ہے کہ وہ سنتا نہیں ہے میرے بارے میں. اس لیے فاتحہ نہیں پڑھتے ہو. ایاک نعبد. تھک تو نہیں گئے؟ پکے ہو؟ کھانا کھا لیا؟ چلو
پھر آپ مجھ سے بہتر ہے. ایاک نعبد، ایاک پڑھو گے تو جان چھوٹے گی. ایاک نعبد وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. آگے مانگنے لگا ہے الَّذِي اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جب فاتحہ پڑھ لے مکمل کر لے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا اذا امن الامام فامنوا. جب امام آمین کہے تو تم بھی کیا کہو؟ بولو آمین. آمین کہو، آمین کہو، آمین. یہ مولوی کہنے لگا اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا دعا ہے. میں کہا کیا؟ کہنے لگا اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے. توجہ ہے، اونچی آمین نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا یہ دعا ہے، دعا آہستہ ہونی چاہیے. میں نے کہا اونچی کیا نہیں کہنی چاہیے؟ کہنے لگا آمین. میں نے کہا کیا فرما رہے ہو؟ کہنے لگا اونچی نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا آمین. میں کہا کیا نہیں اونچی کہنی چاہیے؟ جانے آمین. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا اونچی نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے آمین. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے اونچی نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے آمین. میں نے کہا کیا اونچی نہیں کہنی چاہیے؟ کہنے لگا آمین. میں کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ توجہ، اونچی نہیں کہنی چاہیے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے آمین. میں کہا پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا آمین. کیوں کہہ رہے ہو اونچی آمین جب کہنی نہیں چاہیے؟ کہنے لگا پھر کیا کہوں؟ میں نے کہا اس طرح کہو کہ اونچی نہیں کہنی چاہیے. کیا؟ وہ جو اونچی نہیں کہنی چاہیے، بس وہ نہیں کہنی چاہیے. جو اونچی نہیں کہنی چاہیے وہ نہیں کہنی چاہیے. جو اونچی نہیں کہنی چاہیے. نالے کہیں جا رہے ہو کہ اونچی نہیں کہنی چاہیے آمین، ساتھ کہیں جا رہے ہو آمین، ساتھ کہتے اونچی نہیں کہنی چاہیے آمین. جب کہہ رہے ہو آمین ہو گئی اونچی کیا؟ میں نے کہا بچوں کو پڑھایا کرو. جب بچہ جائے نا کلاس میں شعبہ ناظرہ پڑھایا کرو، بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین. بچے نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بچے آگے کہے ابا جی استاد جی کیا کہوں؟ فرمایا وہ کہے جو اونچی نہیں کہنی، بس کہے وہ جو اونچی نہیں کہنی. اونچی نہیں کہنی کیونکہ دعا ہے، دعا اونچی نہیں کہنی چاہیے. اونچی نہیں پڑھنی. کیا؟ وہ جو پڑھنی نہیں اونچی. جب پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہو جائے گا؟ اونچی، اونچی ہو جائے. اونچی آمین کہ میں نے کہا آمین. جب زمین پہ تم آمین کہو، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان پہ فرشتے آمین کہتے ہیں، تم زمین پہ کہو فرشتے آسمان پہ آمین کہتے ہیں. جس کی آمین مل گئی کس کے ساتھ؟ کس کی آمین مل گئی؟ فرشتوں کے ساتھ. جس کی مل گئی فرشتوں کے ساتھ. کس کی مل گئی فرشتوں کے ساتھ؟ نہیں، جس کی مل گئی آمین فرشتوں کے ساتھ. جس کی مل گئی فرشتوں کے ساتھ آمین. جس کی مل گئی بتاؤ کس کی مل گئی؟ نہیں. ہاں ہون بندہ سی بولے تم کہو آمین. جس کی آمین مل گئی فرشتوں کے ساتھ. کس کی مل گئی آمین فرشتوں کے ساتھ؟ اونچی بولو. اب ترجمہ کرنے لگا ہوں، حدیث کا معنی بیان کرنے لگا ہوں. جس کی مل گئی آمین فرشتوں کے ساتھ. کس کی مل گئی؟ جس آل الحدیث کی مل گئی فرشتوں کے ساتھ آمین، اللہ اس اہل حدیث کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. میں نے معنی آل الحدیث کا کیوں کیا ہے کہ ملتی آمین آل الحدیث کیا فرشتوں کے ساتھ، کیونکہ جیسے فرشتے آسمان پہ نماز پڑھتے ہیں ویسے ہی زمین پہ آل الحدیث نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ویگان بھی اوپر تو گئی نہیں.
جیسے وہ نماز پڑھتا ہے ویسے ہم نماز پڑھتے ہیں. جس کی آمین مل گئی کس کے ساتھ؟ فرشتوں کے ساتھ. جس کی یعنی اہل الحدیث کی. کہ بندہ کہتا ہے صرف حدیثوں کی ملتی ہے ہماری نہیں ملتی. میں نے کہا تم کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں. میں نے کہا کہتے ہو آمین؟ کہتا جی ہم بھی کہتے ہیں. میں نے کہا کیسے؟ بس اتنا سا فرق ہے, تم اونچی کہتے ہو ہم آہستہ کہتے ہیں. میں نے کہا آہستہ کہتے ہو آمین؟ مجھے تو آج پتہ چلا کہ تم آہستہ کہتے ہو. کہتے جی ہم بھی آہستہ کہتے ہیں. میں نے کہا زور میں کہتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں جی کہتے ہیں. میں نے کہا آہستہ کہتے ہو یا اونچی؟ کہتا ہے نہیں آہستہ. زور میں آہستہ آمین کہتے ہو؟ کہنے لگا جی. میں نے کب کہتے ہو؟ جب امام زور میں پڑھتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم پیچھے کہتے ہیں آمین. میں نے کہا زور میں؟ ہاں. وہ کہتا ہے وہ تو وہاں تو پڑھتا نہیں ہے. تو میں نے کہا پھر تم کب کہتے ہو آمین؟ کہتا ہے جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم پیچھے کہتے ہیں آمین. میں نے کہا تم تو فاتحہ پڑھتے ہی نہیں. امام اونچی پڑھتا نہیں کہ سن کے کہو آمین. تم خود فاتحہ پڑھتے نہیں کہ تم کہو آمین. تمہاری تو نماز آمین سے خالی ہے. زور میں تم آمین نہیں کہتے, عصر میں تم آمین نہیں کہتے, مغرب کی آخری رکعت میں نہیں کہتے, عشاء کی آخری 2 رکعات میں نہیں کہتے, 11 رکعات میں تمہاری آمین ہے ہی نہیں. 6 میں تم آہستہ کہتے ہو, 11 میں کہتے ہی نہیں ہو. ہم 11 میں آہستہ آمین کہتے ہیں, 6 میں اونچی آمین کہتے ہیں. جب امام اونچی قرات کرے اونچی آمین کہتے ہیں, جب دل میں ہم قرات کریں آہستہ آمین کہتے ہیں. اس لیے کہ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے اور پیغمبر کی بشارت ہے. ایک کتاب چھپی لاہور سے المنہاج الصوی, اس کتاب میں علامہ طاہر القادری صاحب نے لکھا کہ آمین آہستہ کہنا چاہیے. جب میں نے ان کی کتاب المنہاج الصوی من الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا اور اس چیپٹر کو پڑھا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. حیرانگی اس پر ہوئی کہ جس نے ڈاکٹر کی سند جاری کی اس یونیورسٹی پہ حیرانگی. فرماتے ہیں آمین آہستہ کہنا چاہیے. باپ باندھتے ہیں, باپ کے باندھنے کے بعد نیچے حدیث لاتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں سے مل گئی اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. اوپر باپ باندھتے ہیں آہستہ آمین کہنے کا باپ, نیچے یہ حدیث لا کے نیچے تخریج کر کے لکھتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے. کس باب میں ہے؟ اونچی آمین کہنے کے باب میں یہ حدیث ہے. آمین آہستہ کہنی چاہیے. اونچی آمین کہنے کے باب میں حدیث ہے کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے. آمین کہیے فرشتوں سے آمین جس کی مل گئی اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا. آمین کہنے کے بعد چپ کر جائیے, خاموش ہو جائے گا. امام کا قرآن سنیے. امام کا قرآن سننے کے بعد امام کہے گا اللہ اکبر. تم بھی اپنے دونوں کو ہاتھ اٹھاؤ اور رفع الیدین کرو. رکوع اندر جاؤ, اپنا سارا پشتوں کو برابر کر دو. برابر کرنے کے بعد سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھو 3 مرتبہ کم از کم. پڑھنے کے بعد اوپر اپنا سر اٹھائیے سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد. پھر رفع الیدین کیجئے. پیغمبر کی سنت نماز شروع کرتے رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع الیدین کرنا یہ پیغمبر کی سنت ہے. صحیح البخاری میں 5 حدیث ہے, صحیح مسلم میں 6 حدیث ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اپنے نواسے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو رفع الیدین سکھا کرتے تھے. فرما کرتے تھے میں نے پیغمبر کے نماز پیچھے نماز پڑھی, میرا پیغمبر رفع الیدین کرتا تھا, لہذا آپ بھی کریں. اپنے نواسے کو رفع الیدین سکھا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے جانے کے بعد اپنے نواسے کو رفع الیدین سکھا رہے. ابو بکر صدیق اگر پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے پیغمبر کے جانے کے بعد صدیق نہ کرتے. اگر پیغمبر رفع الیدین چھوڑ گئے ہوتے اپنے نواسے عبداللہ بن زبیر کو نہ سکھلاتے. اگر پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے عبداللہ بن عمر اپنے بیٹے سالم کو نہ سکھلاتے. اگر پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے عبداللہ بن عمر اپنے غلام نافع کو رفع الیدین نہ سکھاتے. اگر پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے سیدنا عمر فاروق کئی صحابہ کو اکٹھا کر کے نماز پڑھ کے نہ دکھلاتے اور رفع الیدین نہ کرتے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے سیدنا ابو ہریرہ نہ کرتے. پیغمبر چھوڑ گئے ہوتے شیر خدا سیدنا علی نہ کرتے. ابو داؤد ابن ماجہ میں حدیث ہے سیدنا علی فرماتے ہیں پیغمبر فرضی نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئی میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے. ابو موسیٰ عشری نہ کرتے, عقبہ بن عامر نہ کرتے, سیدنا ابو ہریرہ نہ کرتے, یہ سارے صحابہ نہ کرتے. امام بخاری جو رفع الیدین پر کتاب نہ لکھتے اور ساتھ نہ لکھتے لم یثبت عن احد من اصحاب النبی
پیغمبر کے صحابہ میں ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو نماز میں رفع الیدین نہ کرتا ہو. اور سن لو شکر کے دوستو، وہ تمہیں یقین دہانی کرانے کے لیے میں رب اکبر کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ رفع الیدین ایک ایسی پیاری سنت ہے، ایسی متواتر سنت ہے، ایسی جناب سنت ہے جس کا ترک چھوڑنا یا نسخ منسوخ ہونا پیغمبر سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کے سارے دلائل اس وقت میرے دل و دماغ میں گھوم رہے ہیں. وہ سارے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی آخرت قبر کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اگر مجھے کہو تو میں قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، اگر کہو تو قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے قسم رب اکبر کی. اگر تم کہو بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے دروازے کے ساتھ چمٹ کے کہہ سکتا ہوں کہ میرے پیغمبر نے ایک رکوع بھی زندگی پر رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا. جب بھی آپ نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھیے، اس کے بغیر نماز نہیں پڑھی پیغمبر نے. جب بھی نماز پڑھی پیغمبر رفع الیدین کے ساتھ پڑھیے. یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا حلف ہے، اور اس پر میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے ایک رکوع بھی ایک رکعت بھی کبھی رفع الیدین کے بغیر آپ نے نماز نہیں پڑھی. اور آج تک رب کی زمین پر کوئی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پیغمبر نے خود نماز پڑھی ہو اور رفع الیدین وہاں جاری نہ ہو. وہی سار ہوئی جہاں جہاں سے شفیع آسیاں گزر گیا. آج تک جاری ہے یہ سنت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی. رفع الیدین کرنے کے بعد رکوع میں جائیے، رکوع سر اٹھائیے، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدان. نہیں، اس طرح تو نہیں بات بنے گی بھائی، آپ کی جان چھوٹنے لگی ہے. حمدان حمدان مل کے حمدان. مدنی بھائیوں ذرا مل کے پڑھیے حمدان، پیار سے جھوم کے، نہ شرمائیے نہ جھجکیے، ذرا پڑھیے حمدان حمدان کثیرا طیبا مبارکا فیہ. حمدان حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، حدیث البخاری میں نماز پڑھا رہے. آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. آپ کے پیچھے کسی صحابی نے یہ الفاظ پڑھے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پیغمبر علیہ السلام نماز مکمل فرمائی سلام پھر آپ فرمایا کون تھا جو میرے پیچھے کچھ الفاظ پڑھ رہا تھا؟ صحابی ڈر گئے، سہم گئے، خطا لگتا ہے غلطی ہوگی، خطا ہو گئی. آپ نے فرمایا ڈرو نہ، بتلاؤ کون تھا، مجھ سے خوشخبری سنو. صحابی اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھا. فرمایا جب تو یہ الفاظ پڑھ رہا تھا حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ، میں نے 30 سے اوپر 40 سے کم فرشتوں کو آسمان کی طرف سے زمین پر اترتے دیکھا. ہر فرشتہ دوڑ رہا ہے، یہ کلمات اللہ کے پاس میں لے جاؤں گا. حمدن حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. ایک شخص نے پڑھے، 30 سے اوپر 40 سے کم فرشتے زمین پر اتر آئے. مجھے بتاؤ جب تم یہ پڑھتے ہوں گے حمدن فرشتے کتنے آتے ہوں گے؟ حمدن حمدن پڑھ لو حمدن. جب یہ فرشتے یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں کون؟ جب یہ الفاظ ہم پڑھتے ہیں بولو کون؟ اور حدیث جب یہ الفاظ پڑھتے ہیں آسمان سے کون اترتا ہے بولو؟ فرشتے. 30 سے اوپر 40 سے کم ایک بندے کے کلمات لینے کے لیے اتنے فرشتے آ جاتے ہیں. تم کم ہوتے ہو، فرشتے تمہاری مسجدوں میں زیادہ ہوتے ہیں، اتر آتے ہیں کن کی مساجد میں؟ باقیوں نے پڑھنے نہیں، فرشتوں نے. نہ آمین تے نہ حمدن، فرشتے فارغ ہیں. فرشتے اتر آتے ہیں کن کی مساجد میں؟ آل حدیث کی مساجد میں. کن الفاظ، کون سے الفاظ لینے کے لیے؟ حمدن. مل کے پڑھیے حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. فرشتے اتر آتے ہیں یہ الفاظ لینے کے لیے. کون سے؟ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. جب یہ پڑھتے ہو تم فرشتے اتر آتے ہیں حمدن. آج بھی اترے تھے
آج بھی اترے تھے، مغرب پہ آئے تھے، عشاء پہ بھی، اور فجر پہ آئیں گے انشاءاللہ۔ آج فرشتے مغرب پہ آئے تھے، اس مسجد میں فرشتے آئے تھے، عشاء پر بھی آئے تھے، فجر پہ پھر فرشتے، آج مغرب پہ اس سکھر کی مسجد میں آج مغرب پہ فرشتے عشاء پہ بھی آئے تھے، فجر پہ پھر انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ جگہ میں نے یہ بات کی، بلکہ مولوی کہتا ہے آپ تو اس طرح کہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھے ہیں۔ میں نے کہا فرشتے آئے تھے، کہنے لگا آپ کہہ سکتے ہیں آئے سے یقین سے؟ میں نے کہا میں قسم دے سکتا ہوں کہ مغرب پہ فرشتے، میں قسم دے سکتا ہوں عشاء پہ فرشتے، میں قسم دے سکتا ہوں فجر پہ فرشتے آئیں گے۔ کہتا ہے یقین سے کیسے کہہ رہے ہو؟ تم نے دیکھے ہیں؟ میں نے کہا دیکھے نہیں لیکن آئے تھے۔ کہتا ہے آپ نے دیکھے؟ میں نے کہا نہیں دیکھے تو نہیں، آئے تھے، مجھے قسم رب اکبر کی آئے تھے۔ کہتا ہے تم نے دیکھے؟ میں نے کہا دیکھے نہیں، آئے تھے۔ کہتا ہے تم یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ آئے تھے؟ میں نے کہا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آئے تھے، فجر پہ پھر آئیں گے۔ کہتا ہے یقین کیسے ہے؟ میں نے کہا فرشتے آ جائیں اور ہم اپنی سارا یہ اجتماع اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو اترتا یہاں آتا پڑتا حمدن آمین کہتا سن لے، دیکھ لے، میں اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو آتا ہوا دیکھ لوں، پھر بھی مجھے اتنا یقین نہیں ہے جتنا محمد مصطفیٰ کی زبان پہ یقین ہے۔ مجھے غلطی لگ سکتی ہے، ان آنکھوں کو غلطی لگ سکتی ہے، جس زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں اور جس آنکھ نے دیکھے تھے۔ ما زاغ البصر وما طغى، وہ آنکھ تھی اور دیکھ کے جس نے بتایا تھا، فرمایا والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ فرشتے آئے تھے قب حمدن حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی، جب ہم پڑھتے ہیں فرشتے آسمان سے اتر آتے ہیں، اہل الحدیث مساجد کا فرشتے منتظر ہوتے ہیں کب یہ امین کہے ہم امین کہیں، کب یہ حمدن پڑھے اور ہم حمدن پڑھیں، اور یہ الفاظ اللہ کے پاس لے کے ہم پہنچے۔ حمدن پڑھنے کے بعد ہم سجدے کی طرف جناب بڑھتے ہیں، 7 ہڈیوں پہ سجدہ کرتے ہیں جیسے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور سجدے کرنے کے بعد اٹھتے ہیں، بیٹھ کے دعا پڑھ کے دوسرے سجدے کے لیے جاتے ہیں، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد جلسہ استراحت میں بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے، 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھتے ہیں، تشہد عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، پھر 3 رکعت مکمل کر کے جلسہ استراحت بیٹھ کے چوتھی کے لیے اٹھتے ہیں، چوتھی رکعت پڑھ کے تشہد میں تورک کرتے ہیں، تورک کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنی انگلی کو کھڑا رکھتے 53 کی شکل بناتے ہیں، اپنی نظر جو ہے انگلی پہ رکھ کے آخر تک تشہد پڑھتے، درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، پھر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ جو ہم پڑھتے ہیں ایک ایک طریقہ حدیث میں ثابت ہے، سن لو اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی، ہم نے وضو کیا حدیث کی روشنی میں، ہاتھوں کو اٹھایا حدیث کی روشنی میں، رفع الیدین کیا حدیث کی روشنی میں، ہاتھوں کو سینے پر باندھا حدیث ابن خزیمہ کی روشنی میں، دعا پڑھی اللہم باعث بینی بخاری کی حدیث کی روشنی میں، فاتحہ پڑھی حدیث کی روشنی میں، آمین کہی حدیث کی روشنی میں، پاؤں کو جوڑا حدیث کی روشنی میں، رکوع کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں، سمع اللہ لمن حمدہ کا حدیث کی روشنی میں، حمدن کثیرن پڑھا بخاری کی حدیث کی روشنی میں، جلسہ استراحت کیا حدیث کی روشنی میں، 2 رکعتیں پڑھ کے رفع الیدین کیا تیسری کے لیے بخاری کی حدیث کی روشنی میں، تورک کیا حدیث کی روشنی میں، نماز کو مکمل کیا پوری کو حدیث کی روشنی میں، دوہری اذان کئی ابو داؤد کی حدیث کی
روشنی میں، اقاری اقامت کی بخاری کی حدیث کی روشنی میں، آل الحدیث نے 8 تراویح پڑھی حدیث کی روشنی میں، 1 وتر پڑھا حدیث بخاری کی روشنی میں، 5 3 5 7 9 وتر کو مسنون سمجھا حدیث کی روشنی میں، نماز قصوب و خضوف کو پڑھا حدیث کی روشنی میں۔ جو کچھ ہم عمل کرتے مجھے ایک پورے سکر میں اعلان کر رہا ہوں، ایک آل الحدیث کا ایک عمل بتلائیے، ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا جرم کیا ہے، ہم نے وہ کون سا نیا کام کیے جس کی بنیاد پہ ہمیں وہابی غیر مقلد نجدی اور گستاخ کہا جاتا ہے۔ ہمارا ایک عقیدہ بتلائیے جو قرآن سے، حدیث سے، دین سے، صحابہ سے، شریعت سے ثابت نہ ہو۔ ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری سحری اور افطاری، ایک ایک طریقہ جو ہے بتلا دیجئے، نشاندہی کیجئے، یہ تم عمل کرتے ہو، تمہارا عمل حدیث میں نہیں ہے۔ رب اکبر کی قسم صبح کا سورج چڑھنے سے پہلے اس عمل کو چھوڑ دیں گے یا دلیل دیں گے؟ ہمیں بھی پوچھنے کا حق دیجئے۔ جو تم کرتے ہو کہ تم سحری کے وقت وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَیْتُ پڑھتے ہو، حدیث تو نہیں ہے۔ تم افطاری کے وقت دعا اپنی مرضی سے پڑھتے ہو، بے کامن تو حدیث تو نہیں ہے۔ تم جنازے میں جل ثناء کا پڑھتے ہو، حدیث تو نہیں ہے۔ تم نے جنازے کا الگ درود بارکتا و رحمتا و رحمتا بنایا ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ تم نے قبر پہ اذان دی ہے، حدیث تو نہیں ہے پیغمبر سے۔ تم نے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کیے ہیں، حدیث تو نہیں ہے۔ تم نے کل 7واں 40واں کیا ہے، حدیث میں تو نہیں ہے۔ تم نے قبر کو پختہ کر کے اس پہ چڑھاوا نظر کپا جپا پہنا ہے، بنایا ہے، حدیث تو نہیں ہے۔ دیا چلایا پیغمبر نے روکے، تم نے دیا چلائے، پیغمبر نے روکے، تم نے اس کو پختہ کیا ہے، پیغمبر نے روکے، تم نے چڑھاوا چڑھائے، پیغمبر نے روکے، تم مجاور بن کے بیٹھے ہو، پیغمبر نے روکے، تم نے اس پہ کتبے لگائے، پیغمبر نے روکے، تم نے اس کا آستانہ بنائے، پیغمبر نے روکے، تم نے اس کے پتھروں کو چومے، پیغمبر نے روکے، تم نے اس پہ طواف کیے، پیغمبر نے روکے، تم نے ہر وہ بدعت شروع کر دی ہے جو قرآن میں حدیث میں نہیں ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں رب کی زمین پہ اہل سنت اہل الحدیث ہی ہے جن کا ایک ایک عمل سنت پر قائم ہے۔ تمہارے پاس دلائل موجود نہیں ہے، ہم دلیل کے بغیر قدم نہیں اٹھاتے، ہم جیتے بھی ہیں دلیل کے ساتھ، مریں گے بھی دلیل دیکھ کے مریں گے، دلیل کے بغیر ہم نہیں ہیں۔ ہم دلیل پر، بصیرت پر، سنت پر، اتباع پر، اطاعت پر قائم ہے۔ ہمارا کوئی عمل قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے۔ ایک عمل بتلائیے، ہم میں عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، ہم تمہارے مال کے ایمان کے ڈاکو نہیں ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، سن لو سکر کے دوستو، تمام فرق کے لوگ موجود ہیں، میری دعوت کو سن لو، میری دعوت کو لکھ لو، پیغام حق کو نوٹ کر لو۔ مجھ میں، میری جماعت کی قیادت سیادت میں، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی قیادت سیادت علماء میں جتنے کبار علماء موجود ہیں، ہم میں اندر عملی کوتاہی ہو سکتی ہے، عملی سستی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بمانگے دول کہتا ہوں، سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ سکتا ہوں، نہ ہم تمہارے مال کے ڈاکو ہیں، نہ ہم تمہاری عزتوں کے ڈاکو ہیں، نہ ہم تمہارے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ ہم نے ایمان، عقیدہ، اسلام، دین، شریعت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عقائد وظائف وہی بیان کیے جو اللہ نے بذریعہ جبریل سے 1450 سال پہلے محمد مصطفیٰ کے سینے پہ اتارے تھے۔ ہمارا دین وہی ہے، ہمارا مسلک وہی ہے، ہمارا منہج وہی ہے۔ کوئی ایک نئی بات ہم نے دین میں داخل کی ہو تو لائیے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس حدیث پر میں بات ختم کرنے لگا ہوں جو صحیح البخاری میں ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تھک گئے، میرا تو گلا کھل گیا، ٹھیک ہے پھر چلتے چلیں، چلو۔ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا، حدیث صحیح البخاری میں ہے، نوٹ کرے حدیث پاک کو، اہل الحدیث کے مسلک اور منہج پہ غور کیجئے۔ ہمارا کوئی جرم قصور تو بتلائیے، ہم نے کیا کیا ہے؟ یہی کام امام بخاری کریں،
رفع یدین کریں، اونچی آمین کہیں، یہی کام وہ کریں تو وہ امام، ہم کریں تو ہم گستاخ۔ یہی کام امام مالک کرے، امام شافعی کرے، امام احمد بن حنبل کرے، امام مسلم کرے، امام ابو داؤد کرے، امام نسائی کرے، امام ترمذی ابن ماجہ کرے تو ہم گستاخ ہیں، اور یا وہ امام ہے اور ہم گستاخ ہیں۔ ہم نے کون سا نیا کام شروع کیا ہے؟ ایک حدیث سن لیں، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، جناب اپنی سواری پہ سوار ہے، مدینہ پاک میں داخل ہوا، مسجد نبوی سے باہر اترا، گھوڑے کو باندھا، سواری کو باندھا، اندر داخل ہوا، مسجد نبوی میں صحابہ بیٹھے ہیں، محبوب آس پاس پروانے صحابہ کرام موجود ہیں، پوچھتا ہے لوگوں، مدینے کے لوگوں، تم میں وہ کون ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کی ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے، اے آنے والے، پوچھنے والے، اس پورے اجتماع میں نظر دوڑاؤ، جو سب سے خوبصورت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس نظر دوڑائی کہ اگر حسن پہ بات ختم ہونی ہے تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قریب ہو کے بیٹھ گیا، آپ تک پہنچ گیا، پہچان ہو گئی، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور لکھ لو ہماری عقیدت کہ میرے محمد جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ شان میں، نہ کمال میں، میرے محمد مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے۔ غلط کہا تم نے، غلط سنا تم نے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جیسے ہیں پیغمبر، نعوذ باللہ، یا ہم پیغمبر جیسے ہیں۔ میری جماعت کا عقیدہ سن لو کہ میرے محمد جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں پیغمبر جیسا دعویٰ کرنے والے؟ وہ کافر ہے بندہ جو پیغمبر کو اپنے جیسا سمجھتا ہے۔ شان میں، مقام میں، عزت رفت میں میرے محمد مصطفیٰ جیسا رب کی مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ حسن پہ فیصلہ ہونا ہے تو یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے قریب ہو کے بیٹھ کے کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں پنڈ سے، دیہات سے، بستیوں سے، ڈیرے سے، گوٹ سے آیا ہوں، اگر اپنی مرضی سے چند اپنے انداز، لاجے ترش انداز ہے، مجھے نہیں پتا بڑی ہستی سے بات کس طرح کرتے ہیں، اگر سوال کر لوں تو ناراض تو نہیں ہوگے؟ پیغمبر نے فرمایا جس طرح چاہو سوال کرو، محمد سوال کرنوں سے، والوں سے ناراض نہیں ہوتا۔ ہم آج تک سنت پر قائم ہیں، جو ہم سے پوچھے ہم کبھی ناراض نہیں ہوتے۔ سوال کرو ہم سے، ہم ناراض نہیں ہوتے، غصے میں نہیں آتے، جذبات میں نہیں آتے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے مسئلہ مجھ سے پوچھو، میرے علم میں نہ ہو، میں شیخ کے حوالے کر دوں، ان کے علم میں نہ ہو، کسی بڑے عالم کے وہ حوالے کر دے، ان کے علم میں نہ ہو، بڑے عالم کے حوالے کر دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو، مصطفیٰ کی حدیث میں نہ ہو۔ وہ قرآن میں ہوگا، سنت میں ہوگا، ہمارے علم میں نہ ہو تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں نہ ہو تو یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ پیغمبر سے سوال کرنے لگا، سوال پوچھو۔ ہم سے لوگ سوال گھڑ کر کے لاتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ ایک جگہ میں تقریر کرنے گیا، کہتے ہیں ہم نے باہر سے سوال منگوایا، آج تمہارا مولوی آئے گا پھنس جائے گا۔ سوال مجھ تک پہنچا کہ لیکن آدم علیہ السلام، مئی حوا علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تھا تو حق مار کیا تھا؟ میں نے سوال پڑھا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کیا تھا حق مار، مجھے نہیں پتا۔ وہ بندہ نا، جب میں نے یہ نہ کہا تو وہ دوسرے کو دیکھ کے میں پہچان گیا سوال کس نے کیا ہے۔ وہ دوسرے کہتا ہے دیکھا تھا نا، میں نے کہا تھا نا یہ مولوی کو سوال نہیں آئے گا۔ خسر پسر میں نے کھڑا ہوا، دونوں آپ کھڑے ہو جائے، وہ کھڑا ہو گیا، کہتا ہے میں نے کہا آپ نے رکا کیا؟ کہتا ہے میں نے کیا۔ کیا پوچھتا ہے؟ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کا جو نکاح ہوا تھا حق مار کیا تھا؟ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کہتا ہے مجھے پتہ ہے۔ میں کہا پھر پوچھا کیوں ہے؟ کہتا ہے ہم تو آپ جو کہتے ہیں سوال جو چاہے پوچھے، میں نے پوچھ لیا، میں نے بس سوال منگوایا، مجھے پتہ ہے، آپ کو کیوں نہیں پتہ؟ میں نے کہا یار یہ مسئلہ میرے علم میں نہیں ہے۔ کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ حق مار تھا۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو پھر غلط فہمی لگی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تھا، یہ حق مار تھا۔ کہتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جہاں وہ لکھا ہے۔ وہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہاں یہ لکھا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جہاں وہ لکھا ہے۔ وہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا یہاں یہ لکھا ہے۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے جہاں وہ لکھا ہے۔ میں ساری زندگی تمہیں یہاں اور وہاں میں ہی رکھوں گا۔ جھوٹ بولتے ہو پیغمبروں پر، نبیوں پر، انبیاء پر، رسولوں پر، شریعت پر، دین پر مذاق اڑاتے ہو۔ سوال وہ ہو
جو قرآن و سنت کے تابع ہو گئے. ایک بندہ کہتا ہے جی سوال ہے میرا. میں نے کہا کیا فرض رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ میں نے کہا سوال غلط ہے. سوال غلط ہے، جواب بھی غلط ہوگا. پھر اصول ہے، سوال غلط ہو جواب غلط ہوتا ہے. کہتا ہے رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. میں نے کہا سوال غلط. سوال ٹھیک کیسے ہوگا؟ میں نے کہا پیغمبر رفع یدین کیا ہے یا نہیں؟ یہ سوال ٹھیک ہے. میرا جواب ہے کہ پیغمبر کرتے تھے. کہتا ہے فرض ہے رفع الیدین. میں نے کہا کون سا؟ کہتا رکوع والا. میں نے کہا شروع والا تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ جو نماز شروع کرتے ہو جو تم کرتے ہو وہ فرض ہے. کہتا ہے وہ فرض ہے. میں نے کہا رکوع والا بھی فرض ہے. کہتا ہے کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا جو وہاں لکھا ہے. جہاں یہ لکھا ہے نا پہلا رفع الیدین فرض ہے، اسی کتاب میں لکھا ہے رکوع والا بھی فرض ہے. وہ تم دکھا دو یہ ہم دکھا دیں، یا وہ مانتے ہو تو یہ بھی مان لو. جن الفاظ کے ساتھ پہلا رفع الیدین ثابت ہے انہی الفاظ کے ساتھ دوسرا رفع الیدین ثابت ہے. اگر پہلے کے لیے رفع یدے کے الفاظ چاہتے ہو تو دوسرے کے لیے رفع یدے کے الفاظ ہیں. اگر پہلے کے لیے یرفع یدے ہے تو دوسرے کے لیے یرفع یدے ہے. اگر پہلے کے لیے کانا یرفع یدے ہے تو دوسرے کے لیے کانا یرفع یدے ہے. جن الفاظ سے پہلا ثابت ہے انہی الفاظ سے دوسرا ثابت ہے. وہ الفاظ جو تمہارے گھر میں آئے ہیں ان سے ہمیشہ ثابت ہوتا ہے، وہی الفاظ ہمارے گھر میں آئے تو ہمیشہ کیوں ثابت نہیں ہوتا؟ یہ دورے اصول کیوں اپناتے ہو؟ ہمارے جیتے جی ایسے نہیں ہو سکتا. رب نے آل الحدیث کو پیدا ہی محمد کی حدیث کے دفاع کے لیے کیا اور حدیث کے عمل کے لیے. ہم میں جو حدیث پر ہر لحاظ سے سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. یہ پہنچانا، سننا، پڑھنا، پڑھانا ہمارا وظیفہ ہے. سنیے سوال کرنے لگا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرنا چاہتا ہوں پوچھو. فرمایا پوچھو جس طرح چاہو، اللہ نے تمہیں نبی بنایا. آپ نے فرمایا ہاں. کہنے لگا قسم دے سکتے ہو؟ قسم چکو، قسم دے سکتے ہو؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں. مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آسمان و زمین بنائے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. کہنے لگا پھر کلمہ پڑھا دو، مسلمان بنا دو. کلمہ پڑھا، دار اسلام میں داخل ہوا. کہنے لگا کلمہ کے ساتھ گزارا ہو جائے گا، کچھ اور بھی ہے اسلام میں. فرمایا 5 وقت نماز پڑھنا پڑے گی. کہنے لگا کچھ اور. فرمایا مال زکات نصاب کو پہنچے زکات ہے. کہنے لگا کچھ اور. فرمایا ماہ رمضان المبارک کے روزے اور بیت اللہ کا حج آپ نے. پھر کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے علاوہ کچھ اور. فرمایا یہی میرا دین ہے، یہی میری دعوت ہے، یہی میرا اسلام ہے. کہتا ہے پھر میں اپنی قوم کو جا کے بتلا دوں کہ یہی دین ہے. کلمہ اسلام، نماز، زکات، روزہ اور حج، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین، یہ ہے ارکان. یہ میں جا کے قوم کو بتلا دوں؟ فرمایا ہاں جا کے بتلا دو. یہ اٹھا. جب اٹھ کے پیٹھ پیر کے پیچھے چلنے لگا سواری کی طرف، پیغمبر کہتا ہے محبوب جی میری ایک بات سن لو. واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص. مجھے قسم ہے اللہ کی، نہ میں دین میں کمی کروں گا نہ دین میں اضافہ کروں گا. جو کچھ سننا ہے اس پہ عمل کروں گا. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اگر یہ قول پہ پکا رہا، اگر اسی عقیدے پر قائم رہا، میں محمد بشارت دیتا ہوں دخل الجنہ، یہ جنتی ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا. باہر نکلا مسجد نبوی سے، سواری پہ سوار ہوا، مدینہ سے باہر نکلا. سواری جو ہے چوہے کی بل میں پاؤں پھنسا، اوپر سے گرا اور فوت ہو گیا. ابھی گھر نہیں پہنچا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکات نہیں دی. پیغمبر کو خبر ہوئی، وہ آنے والا سوال کرنے والا ترجمان اپنی قوم وہ تو فوت ہو گیا، باہر گرا پڑا ہے. پیغمبر اٹھے اس کے پاس پہنچے. اس یہاں تک حدیث بخاری میں، اگلا ایسا مسند احمد وغیرہ میں ہے. پیغمبر نے اس کے سر کو اٹھایا، اس پر مٹی کو چھاڑا، اپنی گود میں سر کو رکھا. فرمایا میرے صحابہ کسی نے جنتی دیکھنا ہو اس شخص کو دیکھ لے. یا اللہ سے نماز تو پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، زکات دی نہیں، حج کیا نہیں، یہ کیوں جنت میں گیا؟ فرمایا کلمہ پڑھ کے کہتا تھا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص. میں نہ دین میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. اس جملے میں جنتی بنا دیا، نہ دین میں کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا. اے میرے اللہ یہ آدھی رات
رات کا وقت اس سے گزر چکا ہے، 2 ہونے والے، رات کے 2 بجنے والے ہیں۔ یہ بزرگ، یہ بوڑھے، یہ گوٹھوں ڈیروں سے، جناب پنڈ بہاتوں سے، بستیوں سے، شہر سے آئے ہوئے یہ لوگ، دور دراز کا سفر کر کے یہ لوگ آئے، یہ تیرے علماء، یہ جناب خطباء کرام تشریف فرمائے، واعظین تشریف فرمائے، رات تہجد کا وقت ہے۔ میرا عقیدہ ایمان ہے اس وقت وہ آسمان دنیا پہ نزول فرما چکا ہے، کما یلیق بشانہ و قدرتہ، جیسا تیری شان کے لائق ہے تو آسمان دنیا پہ آ چکا ہے۔ تو اعلان کر رہا ہے حل من مستغفر، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا؟ اے اللہ یہ پورے اجتماع کو، علماء کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، واللہ لا عزیز ولا حاضا ولا انکس، اے اللہ تو اس شخص کو کلمے کے بعد اس جملے پر جنت کا حقدار بنا دیا تھا، اے اللہ ہمیں بھی جنت عطا کر دے، ہمیں لکھ دے، ہمارے حق میں جنتی ہونا لکھ دے میرے اللہ، کیونکہ تیرے جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آج اتنے 100 سال گزرنے کے بعد اسی عقیدے پر ہم کھڑے، واللہ اللہ تیرے جلال کی، تیری عزت کی، تیری غیرت کی، تیری شان کی، تیری صفات کی ہمیں قسم ہے، نہ ہم نے آج تک دین میں اضافہ کی ہے، نہ ہم نے آج تک دین میں کمی کی ہے۔ جب تیری یہ جماعت، تیرا یہ گروہ، یہ حزب اللہ، یہ لوگ آل الحدیث، یہ آل السنہ، یہ آل القرآن والسنہ، یہ قرآن والے، سنت والے، حدیث والے، شریعت والے، یہ اہل النبی، یہ نبی والے، نبی کی حدیث والے، نبی کی سنت والے، اس گئے گزرے دور میں، فتنوں کے دور میں کہتے ہیں کہ تیری ذات کی قسم ہے ہم نے نہ دین میں کمی کی نہ ہی اضافہ کیا، ہم اس دین پر قائم ہیں جس طرح تو نے ان کو جنتی بنا دیا تھا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، ہم وہ نماز محمدی لے کے کھڑے ہیں، اس نماز کے امین ہیں ہم، اس سنت کے امین ہیں ہم، اس دعوت کے امین ہیں ہم، اس ترکے کے امین ہیں ہم، اس شریعت کے امین ہیں ہم، اس وحی کے امین ہیں ہم، اس صراط مستقیم کے امین ہیں ہم، جس پر تو آپ تیرا پیغمبر اس امت کو چھوڑ گیا تھا۔ اللہ ہم بصیرت پر قائم ہے، دلیل پر قائم ہے، ہماری راتیں بھی روشن ہیں، اللہ تیری عزت کی قسم ہماری غیرت محفوظ ہے، عزت محفوظ ہے۔ کسی کی حلالے کی عزت حلالے کی نظر ہو گئی، کسی کی عزت متے کی نظر ہو گئی، کسی کی نظر بغیر ولی کی عدالتوں میں بھاگ کے نکاح کے ہو گئی، دوڑ کے بچیوں نے نکاح پڑھا کے اپنی عزتوں کو نیلام کر لیا۔ اے اللہ کسی کی درباروں پہ عزت لوٹی گئی، کسی کی جعلی پیروں کے نظریے جناب وجود سے عزت لوٹی گئی، کوئی کائنوں کو ہاتھ چڑھا، کوئی عراف کے ہاتھ چڑھ گیا، کوئی قلندروں کے شکنجے میں آ گیا، کوئی ملنگوں کے ہاتھ چڑھ گیا۔ اے اللہ یہی تو تیرا گروہ ہے جو ہر شرک سے بھی محفوظ ہے، ہر بدعت سے بھی محفوظ ہے، غیرت بھی لے کے بیٹھا ہے، عزت بھی لے کے بیٹھا ہے، حیا بھی لے کے بیٹھا ہے، پردہ بھی لے کے بیٹھا ہے، اور عقیدہ بھی، توحید بھی لے کے بیٹھا ہے، سنت پیغمبر کی بھی لے کے بیٹھا ہے، محمدی نماز بھی لے کے بیٹھا ہے۔ اسی پہ جیتے رہیں گے اور اسی پہ مریں گے انشاءاللہ، قرآن پر، پیغمبر کی سنت پر انشاءاللہ یہیں سے گفتگو شروع کریں گے جب تو پھر حاضر ہوئے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانی درخواستیں کافی ساری ہیں، یہ ساری میری تو نظر کمزور ہے، میں پڑھ نہیں سکتا، اینک وغیرہ کے غیر اینک ویسے جیب میں ہے، دعاؤں کے رکے ہیں اور کوئی سوال تو میرے علم میں نہیں ہے، دعاؤں کے لیے رکے کیے گئے تو دعا کرتے ہیں۔ کوئی بڑا بزرگ دعا نہیں کروائے؟ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ جو مسلمان فوت ہو چکے ان کے جنت میں درجات بلند فرما، جن فوت شدگان کے لیے دعاؤں
دعاؤں کے لیے کہا گیا رکے آئے اللہ ان سب کے حق میں ہماری دعا قبول فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا قبر کے عذاب سے حشر کے عذاب سے اللہ محفوظ فرما جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اللہ ان سارے بزرگوں کو موحدین کو جنت کا داخلہ عطا فرما اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سارے بیماروں کو شفا عطا فرما اللہ تو جانتا ہے جس نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان سارے بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضوں کے قرضے دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما جن کو اولاد دی ہے والدین کا فرما بردار بنا کشمیر و افغانستان عراق شام فرما جہاں تیرے بندے مسلوں میں ان کی مدد فرما سعودی عرب کی حفاظت فرما اللہ سار قسم کی آفات سے ہمارے ملک کو محفوظ فرما کرونا وائرس ملک میں پھیلنے کی خبریں اللہ ہمارے ملک کو آفات سے امراض سے محفوظ فرما اللہ ہمارے ملک کے باسیوں کو ان ساری متعدی امراض سے اللہ محفوظ فرما اللہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اللہ ہر قسم کی بیماریوں سے ہمارے ملک کو اور اہل ملک کو محفوظ فرما جہاں جہاں تیرے بندوں پر یہ مصیبتیں بیماریاں آ چکی ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما اللہ ہمارے ملک کے سارے اداروں کی حفاظت فرما اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما پوری امت کو قرآن و سنت کا صحیح معنوں میں فہم عطا فرما قرآن و سنت پر پوری امت کو اتحاد اتفاق سے نواز دے یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما جو تیرے دین کے مرکز کو آباد کر کے بیٹھے تو ان کے گھروں کو آباد فرما جن اباب نے پروگرام کروایا اللہ ان کی محنت قبول فرما ان جوانوں کے مال میں عزت میں کاروبار میں اضافہ فرما جن ساتھ نے کھانے وانے کا انتظام کیا اللہ ان کے مال میں رزق میں اولاد میں اللہ برکت عطا فرما ان کے دل کی جتنی نیک خواہشات ان کو پورا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین